کلریکل سٹاف تھا، میڈیکل سٹاف تھا، وہ سارے جو لوگ آئے ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مہنگائی تو 50% سے زیادہ ہو اور تنخواہیں جو ہیں وہ بہت کم جو ہے ہوتی، اور بجٹ کا 50% سے زیادہ حصہ، تقریباً 50% حصہ یہ غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی میں جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ اور یہ جو غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی ہے اس کے لیے انہوں نے اس دفعہ وہ بہت ساری چیزیں جی ایس ٹی کے نیٹ ورک میں لے آئے جو پہلے موجود نہیں تھیں۔ آپ بچوں کا دودھ لے آئیں، آپ کی ٹوتھ پیسٹ لے آئیں، آپ کے گھر کی تقریباً ساری شیء، پلاسٹک کی آپ چیز خرید لیں، آپ گھر کے برتن خرید لیں، کراکری لے لیں، کاسمیٹکس لے لیں، جو جی ایس ٹی کے اندر نہیں تھی وہ چیزیں بھی انہوں نے اس دفعہ بجٹ میں جی ایس ٹی کے اندر 18% اب اس پہ جو ہے وہ نیا ٹیکس جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ یعنی انڈائریکٹ ٹیکسیشنز ان کا ہال مارک ہے، اور جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن تھی جن کی تنخواہیں بہت زیادہ تھیں ان کے ٹیکس کم کر دیے ہیں، اور جن کی تنخواہیں بہت کم تھیں ان کا اضافہ 7.5% جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ کوئی پیسہ کمائے گا اتنا زیادہ ان کو بینیفٹ ہوگا۔ انہوں نے بزنس کلاس کے لیے وہ جو ڈیوٹیز تھی وہ ساری ختم کر دی ہیں، 3 لاکھ روپے کی ڈیوٹی ایک ٹکٹ پہ انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ ختم کی ہے بزنس کلاس میں، چونکہ بزنس کلاس انہوں نے سفر کرنا ہے۔ عام اگر انہوں نے کوئی فضائی سفر میں کنسیشن دینی تھی تو وہ دیتے عام اکانومی کلاس کو، جس میں محنت کش طبقہ سارا سفر کرتا ہے اور سارے مڈل ایسٹ میں جا کر اور دوسرے ملکوں میں جا کر کام کر کے تارکین وطن اس وقت سب سے زیادہ جو معیشت کو پیسے بھیج رہے ہیں وہ تارکین وطن کیا زر مبادلہ ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو بجٹ میں ان کی جو پریارٹیز تھی ساری کی ساری وہ تھی غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی، اور وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور جو سامراجی ممالک ہے اور دیگر ممالک جن کا قرضہ انہوں نے ادا کرنا ہے اس میں یہ میکسیمم جو ہے وہ قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ قرضے ادا کر رہے ہیں جو ہم پہ لگے ہی نہیں ہیں، جو پیسے یہ خود ہی کھا پی گئے ہیں۔ کوئی ایسا قرضہ نہیں جو عام لوگوں پہ لگا ہو۔ یہ جو مریم نواز کی تمام سکیمیں تھیں اس میں جتنی کرپشن اس دفعہ نظر آ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ صاف ستھرا پنجاب میں صرف فیصل آباد میں 1 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی اسی طرح جو نظر آ رہا ہے۔ یعنی بجٹ میں جو عام لوگوں کو کنسیشن ملنی تھی وہ نہیں ملی۔ پاکستان کی معیشت مسلسل بحرانی کیفیت میں ہے، اور پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے اگر غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی کریں، جس میں دفاعی بجٹ شامل ہے، جس میں غیر ملکی قرضہ جات کی واپسی شامل ہے۔ انہوں نے ترقیاتی بجٹ میں 1000 ارب روپے سے زیادہ کی کمی کر دی ہے۔ یعنی جو لوگوں پہ لگنے تھے، جو سبسڈیز تھیں وہ ختم کر دیں، لیکن جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اس میں اضافہ کیا ہے، 17.5% انہوں نے اضافہ کیا ہے اس دفعہ دفاعی اخراجات میں، اور غیر ملکی قرضہ جات تقریباً 49% جو ہے یہ واپس کر رہے ہیں۔ بجٹ میں جو اور ترجیحات ہیں اس میں تعلیم پہ بہت کم پیسے ہیں، اس میں صحت پہ بہت کم پیسے ہیں۔ پنجاب میں بھی کل جو تعلیم پہ بجٹ آیا ہے وہ پچھلے سال کی تعلیم کی نسبت کم تعلیم پر جو ہے وہ پیسے لگ رہے ہیں۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی معیشت کی وجہ سے پاکستان میں مسلسل غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان میں مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل جو ہے عدم مساوات، انکوالٹیز بڑھ رہی ہیں۔ جتنی تیزی سے انکوالٹیز پاکستان میں اس دفعہ بڑھی ہیں شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہو۔ یہ بجٹ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے یہ جو انہوں نے 4 بجٹ پیش کیے ہیں اس سب میں سے برا بجٹ انہوں نے اس دفعہ پیش کیا ہے، اور یہ بجٹ کوئی پاکستان کے لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ پاکستان کے لوگوں کو مزید تکلیف دینے کے لیے تھا۔ ان کی معیشت کو ہم رد کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے محنت کش طبقے کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 80,000 روپیہ مہینہ وہ ہونی چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی یہ سسپینڈ کریں،
ہمارا مطالبہ ہے غیر ترقیاتی اخراجات کم کریں. ہمارا مطالبہ ہے یہ جو کسانوں پر نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ سارے ٹیکس ختم کریں. اور زرعی جو ٹیکس تھا وہ پہلے انہوں نے جو 12 سے 25 ایکڑ تھا اس کا ایک شرح تھی, 25 سے 50 والے ایک دوسری شرح تھی, 50 سے جو بڑا تھا اس کی ساری شرح تھی. اس دفعہ پنجاب نے 12 ایکڑ سے زیادہ جو بھی جس کے پاس بھی جو زمین ہے اس پہ ایکول زرعی ٹیکس نافذ کر دیا ہے. یعنی جاگیرداری ختم نہیں کرنی, جاگیرداروں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں, جو محنت کش لوگ ہیں, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ سارا لگایا گیا ہے. ہم اس بجٹ کو, ان کی معیشت کو رد کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو بہت ہی اچھے زبردست معیشت دان اور ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ مزید اس پر بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ماہر معیشت ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ پر گفتگو کریں, بلکہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے اس کا پہلے تو آئین کے لحاظ سے کہ اس دفعہ کیا مختلف ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے ہی یہ تحریک بھی چل رہی ہے. بہت ہی کم نظر آ رہی ہے, اس کی ذرا ڈیٹیل بتا دیں. تو اس پر بھی وزیر خزانہ نے فرمایا کہ یہ ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ IMF کے ساتھ ابھی ہم اس پہ بات چیت چل رہی ہے اور وہ تو اس سے بھی ایگری نہیں کر رہے کہ یہ جو تھوڑی بہت ریلیف آپ دینا چاہتے ہیں یہ بھی آپ ابھی سبجیکٹ ٹو دیئر اپروول ہے. تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ بہت کھل کے بات سامنے آ رہی ہے کہ اب تو جو آئینی تحفظات تھے جو عوام کے لیے اس کو بھی IMF کے ایگزیکٹو آرڈر سے ہی ختم کر دیا گیا ہے. دوسری بہت ہی ایک بڑی غیر آئینی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ اب انہوں نے پیٹرولیم لیوی کہا ہے کہ آپ 1.7 ٹریلین اکٹھا کریں. پیٹرولیم لیوی جو لگی تھی وہ اس کا پرپس شروع میں تو یہ تھا کہ جو پیٹرولیم لیوی ایک ڈیولپمنٹ چارج ہوگا اور اس سے ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے, مگر وہ ڈیولپمنٹ تو ایک طرف رہ گئی. یہ سب سے بڑا ایک ذریعہ بن گیا جس سے انہوں نے صوبوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. 1 مارچ 2022 سے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انہوں نے جو جنرل سیل ٹیکس تھا پیٹرولیم پروڈکٹس پہ اس کو زیرو کر دیا FBR نے, تاکہ یہ اگر اکٹھا ہوتا تو پھر صوبوں کو ان کا 57.5% دینا پڑتا آئین کے مطابق. تو انہوں نے اس کو ختم کر کے اسی جگہ پیٹرولیم لیوی کی پہلے حد جو 30 تھی پھر 60 روپے ہوئی. اب انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اور یہ بھی انہوں نے ایک لاء میں تبدیلی کی جو غیر آئینی ہے کہ اب ایگزیکٹو جب چاہے پیٹرولیم لیوی کا کوئی بھی ریٹ مقرر کر سکتی ہیں. آئین پاکستان میں تو یہ درج ہے کہ ٹیکس لگانے کا اختیار یا اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار صرف اور صرف آرٹیکل 77 کے تحت پارلیمنٹ کو حاصل ہے, مگر پارلیمنٹ نے یہ خود لاء جو ایک ان کانسٹیٹیوشنل لاء جو پیٹرولیم لیوی ایکٹ کا 1961 کا ہے یہ پاور ایگزیکٹو کو دے دی. اب یہ مارچ 22 سے صوبوں کے جو رائٹ ہیں اس کے اوپر بھی بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے, کیونکہ پیٹرولیم لیوی کی بہت بڑی سیل ہوتی ہے پاکستان میں اور اس میں ان لوگوں کو ملتا. اب ظاہر ہے کہ بلوچستان جس کو ویسے ہی 9% ملتا ہے NFC میں سے, اور ان کا بھی یہ جو رائٹ تھا وہ بھی ختم کیا اور دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, مگر اس پہ صوبوں نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی. ظاہر ہے کہ اس وقت ان کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ وہ بس وفاق سے پیسے لیتے رہیں اور غریب لوگوں پہ ٹیکس لگاتے چلے جائیں. تیسری بات میں آئین کے لحاظ سے کرتے ہوئے پھر میں اجازت چاہوں گا وہ یہ ہوئی کہ یہ نئے بجٹ کے اندر انہوں نے جتنی بھی استعمال کی چیزیں تھیں جو عام لوگ بالکل استعمال کرتے ہیں اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا ٹیکس جو ہے وہ مینوفیکچرر سے ہی لے لیں گے, یعنی کہ وہیں پہ وہ اپنی ریٹیل پرائس بتا دے گا اور اس کے اوپر وہیں ٹیکس نافذ ہو جائے گا. اس سے آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ عام استعمال کی چیزیں بھی وہ ان کی استعداد سے باہر چلی جائیں گی. تو میرا مقصد صرف یہاں آپ کو بڑی بڑی 3-4 آئینی جو اس وقت زیادتیاں کی گئی ہیں اس کا تذکرہ کرنا تھا. بعد میں اگر اور بھی تفصیلات ہوں گی تو میں عرض کروں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حالیہ بجٹ شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے معیشت پر لاہور پریس کلب میں یہ کانفرنس وہ بنتی ہے 40,700 روپیہ جو وفاق کے اندر مزدور کی کم از کم اجرت ہوگی. لیکن اگر میں پنجاب کی بات کروں کہ پنجاب کا بجٹ بولا گیا ہے اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ ہمارا
صنعتی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، باقی جتنے بھی ہمارے صنعتی مزدور ہیں، ان کے لیے پورے بجٹ کی تقریر میں ایک لفظ نہیں بولا گیا، یعنی کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ ہی نہیں کیا گیا. صرف سرکاری ملازمین کا 7% اور 3.5% جو اضافہ کیا گیا ہے پینشن میں سرکاری ملازمین کے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے مزدوروں کے لیے کوئی اعلان، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی. بلکہ کل جو بجٹ پیش کیا گیا وہ ایک اشتہار پڑھ کر سنایا گیا ہے شریف خاندان کا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف اشتہار سنایا گیا کہ فلاں پروجیکٹ نواز شریف کے نام سے ہوگا، فلاں کلثوم نواز کے نام سے ہوگا، فلاں مریم نواز کے ساتھ ہوگا. جیسا وہ بجٹ نہیں بول رہے تھے، وہ ایک اشتہار پڑھ کے سنایا جا رہا تھا. اور اس کے اندر اگر میں پنجاب کے اندر بات کروں تو پنجاب کے اندر کم و بیش 1 کروڑ کے لگ بھگ محنت کاش کام کرتے ہیں. صرف 12 لاکھ مزدور جو کہ سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ ہیں، باقی صنعتی مزدور رجسٹرڈ ہی نہیں. کل کے بجٹ میں انہوں نے 40 ارب روپیہ رکھا ہے جو کہ ان کو راشن کارڈ کی مد میں دیا جائے گا. لیکن وہ راشن کارڈ کی مد میں دیا کہاں سے جائے گا کہ جو صنعت کار کنٹریبیوشن جمع کرواتے ہیں وہی پیسے اٹھا کے ہمیں 3-3 ہزار روپیہ دیا جائے گا. جان کہ حکومت نے پچھلی مرتبہ بھی کچھ نہیں دیا، تو اب بھی یہی صورتحال ہے. جان کہ پنجاب کے اندر اگر میں بات کروں، فیصل آباد پاکستان کا مانچسٹر ہے جہاں پہ لاکھوں محنت کش کام کرتے ہیں. لاہور کے اندر کام کرتے ہیں، شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور ملتان مین ہب ہیں جو انڈسٹری کے، یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ورکرز کام کرتے ہیں. لیکن ان کا نام لینا، جو کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پورے ملک کے اندر، اور ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا. تو جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر ہم بھرپور محرم کے بعد بھرپور تحریک بھی چلائیں گے. کیونکہ صنعتی ورکر جو پہلے پسرا ہے 40,000 روپے میں مجھے ایک گھر کا جو سرکٹ ہے، گھر کا ایک بجٹ تو بنا کے دکھائیں کہ 40,000 جو پچھلے سال کیا تھا. اگر میں لاہور شہر کی بات کروں تو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر 1000 فیکٹری ہے. اس کے اندر صرف اور صرف ایک سٹائل نام ادارہ ہے جو کہ برانڈ کا کام کرتا ہے. باقی سب کے اندر ابھی بھی 28,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے اور 75% مزدور سوشل سیکورٹی میں رجسٹر نہیں ہے. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کی بات کروں، اگر قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر چل جائیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ منیمم ویج پر عمل درآمد کروانے کے لیے کچھ نہیں. اب جب ہم نے پوچھا کہ مزدور کی کل بات کیوں نہیں کی گئی، جی چیمبر آف کامرس کا پریشر تھا. جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ بہت زیادہ پریشر لیتے ہیں صنعت کاروں کا، جی مزدور کو کچھ نہ دیں، مزدور کو صرف بھکاری بنا دیں. مزدور جو کام کرتا ہے بلکہ 12-12 گھنٹے کام کر رہا ہے. یہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی لاہور شہر کے اندر اتنی بری صورتحال ہے، آئے دن لوگوں کے اعضاء کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. اگر میں بات کروں ورکر ویلفیئر بورڈ کی، ورکر ویلفیئر بورڈ جو پنجاب ہے اس کے اندر آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا سکینڈل آ رہا ہے. وہ سکینڈل کیا کہ 1 ماہ سے پورٹل بند پڑا ہوا ہے جس پہ مزدور نے اپنے بچے کی میرج گرانٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، جس نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، جس نے ڈیتھ گرانٹ شعبے میں کام کرتی ہیں. اور ظاہر ہے ابھی ہمیں بابا لطیف نے رسمی شعبے کے اندر حالات بتا دیے تھے مزدوروں کے، تو جو غیر رسمی شعبے سے جن عورتوں کا تعلق ہوگا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے لیے کس طرح کے حالات ہوں گے، اور کبھی بھی وہ سازگار نہیں ہو سکتے اور بجٹ ان کے ساتھ بہت ناانصافی کرتا ہے. عورتوں کو مل تو کم اجرت رہی ہے مرد کی نسبت، ان کے کیئر ورک کے گھر میں اور گھر جا کے کام کرنے کے اوقات کار ملا کے، کام کی جگہ کے اوقات کار کو ڈال کے ان کے اوقات کار زیادہ ہیں، مردوں کی نسبت ان کی اجرت کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی سوشل سیکیورٹی سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی سہولت ان کے لیے پینشن کی سہولت انفارمل سیکٹر میں موجود نہیں ہے. زچگی اور بچگی کے جو ان کے مسائل ہیں وہ بجٹ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی ان کی شک ایسی نہیں شامل کرتا، کوئی نئی سماجی تحفظ کی اسکیم بجٹ نہیں لے کے آتا جو ہمارا انفارمل سیکٹر کی خواتین کے لیے بہت زیادہ ایک ہمارا کنسرن موجود ہے. اب دفاعی بجٹ اگر ہم کہیں کہ 20% بڑھا دیا جائے، جو کہ 2.55 سے بڑھا کے 3 ٹریلین روپے کر دیا جاتا ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحت تعلیم نگہداشت جس کو ہم کیئر اکانومی بولتے ہیں، اس میں خواتین کی معاشی ترقی کے لیے جو مختص وسائل ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. محدود تو ہے ہی، ہم تو انہیں کہیں گے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. قرضوں کی ادائیگی کی بھی پہلے کامریڈ فاروق نے بھی بات کی تھی. اب قرضوں کی ادائیگی کے اوپر ہم سارا جو اس کا بیشتر حصہ ہے وہ ہم اس پہ 8.2 ٹریلین روپے خرچ کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے، جو کیا جائے گا، اور یہی ہمارے بجٹ کا سب سے اہم حصہ ہوگا جس پہ کامریڈ فاروق نے بات کی ہے. اب اس کے مقابلے میں خواتین جو ہماری آبادی میں تقریباً 52% ہیں، ان کی صحت پر، ان کی تعلیم پر، ان کے سماجی تحفظ پر، ان کے باوقار روزگار کے لیے کوئی نمایاں اضافہ نہیں کیا گیا ہے.
پاکستان میں عورتیں کم از کم 5 سے 7 گھنٹے بلا معاوضہ کیئر اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس میں ہمارے ڈے کیئر سینٹر آ جاتے ہیں، بزرگوں کی دیکھ بھال، بچوں کی نگہداشت کا کام آ جاتا ہے۔ بابا لطیف نے ذکر کیا ہے گارمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کا، زراعت، گھریلو ملازمین جو ہیں عورتیں، ہوم بیسڈ ورکرز ہیں، یہ ابھی تک بہت زیادہ ان کے مسائل ہراسانی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، کم اجرت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی کام کے لیے ان کو کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے۔ ان شعبوں میں لیبر قوانین کے نفاذ اور خواتین کے تحفظ کے لیے نئی پالیسی کوئی اور اس کے لیے بجٹ اناؤنس نہیں کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان جس موسمیاتی بحران سے پچھلے کچھ عرصے سے گزر رہا ہے، جو ہماری کلائمیٹ سے ریلیٹڈ پالیسی اور اس کا اثر جو ہے بھگتنا عورت کو ہی زیادہ پڑتا ہے، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو یا ان کے مویشیوں کا نقصان ہو یا انہیں کچھ نقل مکانی کرنی پڑے، تو ان سب کے اثرات ہم دیکھتے ہیں عورت پر زیادہ ہوتے ہیں، اور حکومت اپنی پالیسیوں میں اس بات کو نظر انداز کرتی ہے کہ ہمیں عورت کے لیے بہتر آگے کیا کرنا ہے۔ ہم جو کلائمیٹ کے لیے بھی اگر کوئی بجٹ مختص کیا جائے تو اس میں جینڈر رسپانسو ہم کلائمیٹ بجٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے۔ جسٹ ٹرانزیشن کا کانسیپٹ کہتے ہیں جی اب پوری دنیا میں بات چل رہی ہے اور یہاں بھی چل رہی ہے کہ ماحولیاتی منصفانہ منتقلی جو ہے وہ منصفانہ ہونی چاہیے، ماحولیاتی منتقلی۔ تو کیا وہ جینڈر لینس کو، عورت کے لینس کو رکھتے ہوئے کوئی بات ہماری حکومت بھی کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ بجٹ یہ والا بجٹ کہتا ہے کہ ہم مالیاتی استحکام کی بات کر رہے ہیں اور ہم قرض دہندگان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بجٹ خواتین کی معاشی خود مختاری کو بھی ذہن میں رکھے، باعزت روزگار کو ذہن میں رکھے، سماجی تحفظ اور نگہداشت کی معیشت کو ذہن میں رکھے، اور پاکستان میں اگر ہم کسی قسم کی جامع تبدیلی، پائیدار ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بجٹ میں خواتین کو صرف فلاحی اسکیموں کا حصہ نہ بنائیں کہ اب بے نظیر انکم سپورٹ آ گیا ہے یا اس طرح کے کوئی پروگرامز آ گئے ہیں۔ خواتین کو ہم مستقبل میں معیشت کی مرکزی قوت کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ فرض کر لیں 5% زیادہ خرچ کرتے ہیں انڈیا سے پر کیپٹا ٹرمز میں، تو وہ ہم سے اتنا ہی حصہ جو ہے ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 27 سال پہلے کی بات تھی، اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہر کلاس میں میں نے یہ کہا ہے کہ تعلیم پر زور دیا جائے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ پر، جس کو ہم ہیومن کیپٹل کی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس پر زور دیا جائے۔ اخباروں میں لکھا، ٹی وی پہ آ کے بات چیت کی، مگر ایک زندگی کا عرصہ گزر گیا، ڈیولپمنٹ پیٹرن ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے، اور رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اب وہ ملک جو کہ کسی زمانے میں پر کیپٹا ٹرمز میں آمدنی کے حساب سے فی بندہ فی سال آمدنی کے حساب سے ہم سے پیچھے ہوا کرتے تھے، وہ ملک آج ہم سے آگے ہیں، اور ان کے آگے بڑھنے کی وجہ بھی اس پہ کوئی راز نہیں، سب اکانومسٹ دنیا میں جانتے ہیں کہ انہوں نے ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ لگائی ہے، انہوں نے لوگوں کی ایجوکیشن، تعلیم و تربیت پہ پیسہ خرچ کیا ہے، انہوں نے اچھے اچھے ادارے بنائے ہیں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور ہمارے ادارے جو اچھے بھلے ہوتے تھے وہ پہلے کی بنسبت تباہ و برباد ہو گئے۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ موجودہ بجٹ پر میں سن رہا تھا، کامریڈ عائشہ کی بڑی شاندار گفتگو تھی، انہوں نے آپ کو اعداد و شمار بھی دیے، تو چند اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ 2.55 ٹریلین سے 3 ٹریلین پر بڑھا دیا گیا، یہ ایک بڑا اضافہ ہے، 17-18% بنتا ہے جی، 3000 ارب۔ شکریہ، تھینک یو۔ ٹرانسلیشن انگلش میڈیم بنتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ملین ٹریلین میں بات کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ 16% اضافہ ہماری ڈیٹ ریسروسنگ میں ہے، یعنی کہ جو قرضے حکومت پاکستان نے بیرونی اور مقامی لیے ہوئے، اندر بھی قرضے لیے ہوئے، باہر سے بھی قرضے لیے ہوئے، ان قرضوں کی ادائیگی جو ہے ان پر بھی ظاہری بات ہے خرچہ زیادہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اور شامل کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمیں 1 ٹریلین روپیز 1000
अरब 1 ट्रिलियन रुपीस हमें चाहिए कोट अनकोट स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए। और ये भी आपसे कुछ छुपी छुपाई बात नहीं कि ये स्ट्रेटेजिक नीड्स क्या है, उन्होंने खुद भी कहा है कि हमने इसको दिफा के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये कुल अगर आप रकम मिला लें और इसके अंदर साथ आप वो रकम भी मिला लें जो कि पेंशन्स की मद में चली जाती है, वो भी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, तो सरकार 12-13 ट्रिलियन रुपए तो सॉरी यहीं गए, ठीक है ना, 13,000 अरब रुपए तो यहीं पर ख़त्म हो गए। आपने बोला 18,000 अरब रुपए का बजट है, तो 5.9 अरब आपके पास बचता है। उसमें से ज़्यादातर पैसे चले जाएंगे, आप भी जानते हैं कि हुकूमत की जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चलता है उस पर लग जाएंगे। वो बजट जो कि आवाम की फलाह बहबूद पे इस्तेमाल हो सके, वेलफेयर पे इस्तेमाल हो सके। मैं ये नहीं कह रहा, खैरात की बात नहीं कर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी $800 बिलियन वो लगा रहे हैं, ये तो खैरात है ना, खैरात की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस बजट की कि जिससे मुल्क की इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है, डेवलप होती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है, उसका अंदाज़ा लगाएं कि क्या है। सबसे पहली बात तो ये, IMF वाले कहते हैं सब्सिडी ख़त्म करो, कहते हैं ना, सब ने सुनी बात, 1.1 ट्रिलियन हमारी सब्सिडी है, मगर ये ज़रा गौर से बात सुनिए कि उसमें से बिजली एनर्जी की सब्सिडी जो है वो 90% एनर्जी की सब्सिडी है, तकरीबन 900 and something बिलियन एनर्जी की सब्सिडी है। उसमें उन्होंने डिस्कोस को पैसे देने हैं, उन्होंने आगे मज़ीद जो है वो ग्रिड को पैसे, जो जहाँ से वो बिजली ख़रीदते हैं, जो उनकी सेंट्रल अथॉरिटी, नाम भूल गया इस वक्त, उनको पैसे देने होते हैं। उनको इतने पैसे क्यों देने होते हैं? क्योंकि उन्होंने पीछे IPP से बिजली, महंगी बिजली ख़रीदनी होती है। अरबों रुपया IPPs वाले कमा रहे हैं और वहाँ उठा के फिर दुबई ले जाते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब हुकूमत ने ये कहा है कि हमने बहुत सारी टैक्स रिलीफ भी दी है, मगर दिलचस्प बात यह है कि हाँ, उन्होंने स्लैब्स तब्दील किए हैं, कुछ टैक्स रिलीफ भी है, ज़्यादातर टैक्स रिलीफ अमीरों के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारी रिलीफ दी उन्होंने, सुपर टैक्स को कम किया है। मगर सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है, और मैं अभी से आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आप लिख लें, मीडिया वाले भी बैठे हैं, अभी से आप प्रेडिक्शन कर लें, पैसे ना लगाएं क्योंकि मैं जुआ को अच्छा नहीं समझता, मगर ये गारंटीड बात है कि होने जा रहा है। वो क्या कि क्योंकि इन्होंने ये इतनी सारी छूट दी अमीरों को, अब इनके जो रेवेन्यू वो पूरी नहीं होने लगी, रेवेन्यू पूरी नहीं होगी। इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने बेसिकली PDL, पेट्रोलियम जो लेवी है उस पर जो टैक्स लग रहा इस वक्त आ रहा है वो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, सॉरी करोड़ कह रहा हूँ, अरब से ज़्यादा है, यानी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। हर 15 दिन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पेट्रोलियम लेवी को रीअसेस करती है और कर सकती है, ये उसके पास पार्लियामेंट्री राइट है। पेट्रोलियम लेवी को टैक्स ही नहीं समझा जाता। इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने 1 ट्रिलियन से ज़्यादा रुपए, 2 सालों में 2 ट्रिलियन से ज़्यादा रुपए उन्होंने पेट्रोलियम पे टैक्स से लिया, पेट्रोल पे टैक्स लगा के उन्होंने लिया। समझे आप बात को? ये टैक्स जो है, जो गरीब आदमी है वो अपनी आमदनी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा इस किस्म के टैक्सेस में देता है। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि अगर आप भी 100 रुपया फी लीटर टैक्स दे रहे हैं और एक सरमायादार 100 रुपया फी लीटर टैक्स दे रहा है, तो सरमायादार के लिए तो सर 100 रुपया कुछ भी नहीं है ना। आपके लिए हो सकता है एक सब्सटेंटिव रकम हो। तो इस तरह मामला ये है कि हर 15 दिन बाद विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल माइंडेड, उनको पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए पेट्रोलियम लेवी को चेंज करने के लिए, 15 दिन बाद चेंज कर सकते हैं। जैसे ही FBR की कलेक्शन जाएगी ना डाउन, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी कर देनी अप, और उसका रिजल्ट क्या होगा? मुईशत पर, चलो इनके पास तो पैसे आ जाएंगे, मुईशत पर रिजल्ट क्या होगा? नंबर 1 महंगाई।
नंबर 1 महंगाई, नंबर 2 स्टैग्नेशन, ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ों में महंगाई होती है ना, बिजली में महंगाई हो, पेट्रोल में डीजल में महंगाई हो, रॉ मटेरियल्स में महंगाई हो, लेबर पावर महंगी हो जाए, ये वो चीज़ें जो इकोनॉमी को हमेशा स्लो कर देती हैं, हर इकोनॉमिस्ट समझता है। हुकूमत कहती है हम 4% से ग्रो करके दिखाएंगे, हो ही नहीं सकता, इस बजट में हो ही नहीं सकता। अगर ये ग्रोथ बजट होता बिलफर्ज, तो PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के एहसन इकबाल साहब मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हमें 4 ट्रिलियन रुपए दें, ट्रिलियन वही हो गया ना 1000, 4000 अरब रुपए दें, तब हम काम कर सकेंगे। पिछले साल उनका बजट था 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1000 अरब, जिसमें से उन्होंने 5.2 बिलियन सिर्फ इस्तेमाल किया, वो भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर सके, पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर सके। अब हुकूमत ने कहा कि पिछले साल का बजट तो आपने पूरा इस्तेमाल नहीं किया, इस साल भी बजट हम आपको बढ़ा के नहीं देंगे। इस बजट के अंदर जो उन्होंने PSDP को दिया है, जो पुराने मंसूबे हुकूमत के, हम दुआ करते हैं कि वो मुकम्मल हो जाएं। अगर वो मुकम्मल हो जाए तो ये भी एक मौजज़ा होगा। नया कोई मंसूबा नहीं खड़ा किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जो कि इन्वेस्टमेंट पर चलती है, इन्वेस्टमेंट के 2 रास्ते हैं, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिफर है, हो ही नहीं रही। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का कोई उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया। उनका ख्याल ये है कि सारी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से आएगी। क्यों? मिडिल ईस्ट के अंदर जंग हो गई है, उनका ख्याल है जो मिडिल ईस्ट के अंदर पैसा गया हुआ है वो शायद पाकिस्तान के रियल एस्टेट पे वापस आएगा, इसीलिए उन्होंने रियल एस्टेट में छूट दी है। आपका क्या, आप यहाँ बैठे हैं, आप सब भी जानते हैं, जो पैसा एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर चला जाए, क्या वो कभी तारीख में वापस आया पाकिस्तान? नहीं आया, वो आएगा ही नहीं बाहर। वो अगर मिडिल ईस्ट के हालात ख़राब हुए तो वहाँ से पैसा उठा के वो मज़ीद आगे UK भेज देंगे, यूरोप भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, वापस नहीं लाएंगे वो। सो इस गलत फहमी से हमें निकलने की ज़रूरत है। इस बजट के नतीजे में हम आखिर में कहते हैं, वो एक लैटिन का लफ्ज़ है सिट्रस पैरेबस, जिसका मतलब है ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अगर और कोई चीज़ तब्दील ना हुई, कोई बड़ी जंग खित्ते में ना लग गई जिसके नतीजे में पाक फौज कह के हम लड़ने के लिए तैयार, हमें पैसे दो, इस तरह का मामला अगर ना हुआ, इस बजट के अंदर रहते हुए 4% ग्रोथ नामुमकिन है। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये ग्रोथ बजट नहीं है, ये स्टैग्नेंट बजट है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ इस सोच से बनाया गया है कि IMF से ये कर्जा लिया है, IMF के कर्जे की शर्त थी फिस्कल सरप्लस। फिस्कल सरप्लस का मतलब ये है कि अखराजात आमदनी से कम होने चाहिए, दैट्स ऑल। बस इन्होंने उतने ही पैसे खर्च करने जितने लास्ट ईयर थे, सिर्फ फ़र्क ये है कि चंद चीज़ों में अखराजात बढ़ गए, डिफेंस में और डेट रिसर्विसिंग में, और जिन चीज़ों में अखराजात कम हुए वो डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं। IPPs पर अखराजात कम नहीं हुए। तो दोस्तों, साथियों, मेरे हम वतनों, पाकिस्तान के शहरियों, आपका मुल्क है, मेरा मुल्क है, ज़िंदगी गुजार दी यहाँ पे, आज तक वही मसले मसाइल देख रहे हैं जो 27 साल पहले जिनका जिक्र किया था। पब्लिक पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पब्लिक की बेहतरी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। कराची के अंदर ईद गुजरी, पानी नहीं था लोगों के पास, टैंकरों में पानी मंगवा रहे थे। सर्दियाँ यहाँ पे आएंगी तो सांस लेने के लिए आपके पास घुटन हो जाएगी, स्मॉग से बच्चे जो है अस्पतालों में पहुँचे होंगे। हस्पतालों की मैं क्या बात करूं, जो पब्लिक अस्पतालों का हाल है उससे तो बेहतर है घर में ही बंदा जो है कोई दवाई शवाई खिला दे। प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की फ़ीसें आसमानों को छू रही हैं। बेरोज़गारी इतनी ऊंची है कि 10-10 लाख बच्चा बात थी, रियलिस्टिक चीज़ नहीं थी। जो पिछले साल 10% कम था, उससे इन्होंने 55% ज़्यादा टैक्स कलेक्शन टारगेट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए किया है। सरप्लस 900 अरब रुपए का सरप्लस,
جو 740 ارب روپے کا سرپلس تھا پیچھے، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کہ وہ کدھر سے جنریٹ کیا، وہ کدھر گیا، اور وہ زیادہ تر فیڈرل ٹرانسفرز کے اوپر بیس تھا. اور یہ ایک بجٹ سے زیادہ جو کل اسپیچ تھی وہ ایک فیملی ڈائنیسٹی کی برانڈنگ کی اسپیچ تھی، یا یہ ایک بجٹ پالیسی کی جگہ یہ بیسکلی مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی یہ عوام کی پبلک منی سے فیملی برانڈنگ کی کیا وہ مارکیٹنگ بجٹ ہے جس طریقے سے یہ کل پریزنٹ کیا گیا. نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ لاہور 169 بلین روپیز. صحت کارڈ بند کر کے 30 ملین لوگوں کو، 3 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کیئر سے محروم کر کے انہوں نے ایک یہاں پہ ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں جس کا نام نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ ہے. نواز شریف کینسر ہاسپٹل 20 ارب روپیہ. کلثوم نواز کینسر ہاسپٹل ڈی جی خان. نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی. مریم نواز اسپورٹس سٹی لاہور 50 ارب روپیہ. مطلب ادھر یہاں پہ جس طرح بابا لطیف نے بھی بات کی اور لوگوں نے بات کی کہ ایجوکیشن کے اندر کچھ ٹینجیبل نہیں ہے، ہیلتھ کیئر کے اندر کچھ ٹینجیبل نہیں ہے، اسمال اسکیل انڈسٹری کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا، اور ایک اسپورٹس سٹی مریم نواز کی 50 ارب روپیہ اس کا انہوں نے بجٹ دیا ہے. مریم نواز لیڈیز پارک اینڈ فیملی پارک، ٹھیک ہے. اس کے بعد شہباز شریف کے نام پہ، مریم نواز کے نام پہ مریم نواز ہیلتھ کلینکس. مریم نواز ہیلتھ کلینکس وہ جہاں پہ دوائیاں بھی نہیں ملتی، جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، اور ان کو انہوں نے ٹھیکے بھی دیا ہوا ہے باہر، لیکن پھر بھی انہوں نے تشہیر کے لیے اپنی برانڈنگ اس کی مریم نواز ہیلتھ کلینک کے نام سے اس کی برانڈنگ کی ہے. دیکھیں یہاں پہ بہت لوگ ہوں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ الائنس میں ہی تھے، خلق پارٹی ہیں، زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت نہیں تھے تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، لیکن پی ٹی آئی نے ہمیشہ سسٹمز کریٹ کرنے کی کوشش کی. آپ صحت کارڈ کو دیکھیں، ایک سسٹم تھا، کامیاب جوان پروگرام کا سسٹم تھا، اور کسی چیز میں نام نہیں لگایا اپنا ساتھ. گجرانوالا ٹیچنگ ہاسپٹل ہو جائے، وزیر آباد انسٹیٹیوٹ ہو جائے، تو انہوں نے یہ بالکل جو ایک رول بیک ہے، جو بھی ایک تھوڑے بہت پی ٹی آئی نے اپنے وقت میں سسٹم کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر ان کو روک دیا گیا. اسی کے ساتھ اگر ایک انہوں نے اور کلیم کیا کہ ویٹ کا جو انہوں نے قرضہ واپس کیا، جو ویٹ کا ایک شارٹ فال تھا 750 ارب روپے کا، تو اس 750 ارب روپے کو یہ اگر آپ اس طرح اس کی فریمنگ دیکھیں کہ یہ انہوں نے خود ہی ایک ایشو کریٹ کیا جو ان کی یہ 3 سال پچھلی گورنمنٹ تھی، اور اسی کا یہ لاس پورا کر رہے ہیں جس کا یہ کریڈٹ لے رہے ہیں. 7.5 ارب پچھلے بجٹ کے اندر انہوں نے صرف بلٹ پروف گاڑیاں اور لگژری وہیکلس کے لیے انہوں نے کیا، جس کے لیے ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن جمع کرائی. ملٹیپل دفعہ اور آج تک ہمیں بتایا گیا کہ یہ کدھر سے پروکیور کی گئی ہیں گاڑیاں، کس بیچ میں کون تھا، کس کو دی گئی ہیں گاڑیاں، اور 1.5 ارب روپیہ انہوں نے پھر کر دیا. اسی طریقے سے بجٹ میں کل بولا گیا کہ 1 لاکھ نوکریاں، 1 لاکھ انہوں نے رائٹ سائزنگ کی ہے گورنمنٹ کے اندر، اور 90 بلین انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے کہ ہم رائٹ سائزنگ کر کے ہم بچائیں گے، تو 90 بلین. جبکہ انہوں نے 9 ہوگی، اسکولوں کی فیسیں ہوں گی، گھر کا سارا سسٹم چلانا ہے. تو میں تو سمپل اور آسان الفاظ میں بات یہ کروں گا کہ ہمارے ملک میں چند لوگوں کا ہی گھر چل رہا ہے، باقی تو ملک میں نہیں چل رہا. اب کرنا کیا ہے؟ یا تو ہم ایسی سسک کے جیسے سر نے فرمایا، پروفیسر صاحب نے، کہ ان کو ساری مرضی کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرو. اور ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، میں پہلے سے اتفاق نہیں کرتا تھا، مگر کہ پاکستان میں اگر کسی نے زندگی ضائع کرنی، جوانی ضائع کرنی ہے، تو پاکستان میں وہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے لیے یہاں کرنے کی کچھ ہے ہی نہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی ہماری صحت نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی آب و ہوا صاف نہیں ہے. ایک سورج تھا، اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. اور یہ جو نام آگے اسموک کا زمانہ ہے، گرمی ہے، موسمی تبدیلیاں ہیں. یہاں پہ میری بہن نے بڑی اچھی خواتین کے اوپر بات کی. تو کرنا کیا ہے؟ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ یا تو ہم نمبر گیم پہ بیٹھیں، باتیں کریں اور کہیں کہ جی یہ ہو گیا تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، یا وہ ہونا چاہیے تھا. تو کم از کم اگر ہم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تو پھر ٹھیک ہے، ہم مر جائیں. تو بہتر ہے کہ جو قبرستانوں میں لوگ پڑے ہوئے تھے وہ بھی کچھ کر کے نہیں گئے، ہم نے بھی وہیں چلے جانا ہے، تو ہم مر جائیں. مگر اپنی اگر میں بات کروں تو میں ڈر کے نہیں میں جی سکتا. جی میں تو نکلوں گا، جہاں بات کرنے کا موقع ملے گا بات بھی کروں گا. مجھے تو یہ بتائیں کہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ گزارا کیسے کر رہے ہیں؟ جو آپ کیمرہ مین یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟
مجھے بتائیں کہ جو کرنل ہے، کوئی میجر ہے، وہ کیپٹن ہے، وہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ وہ یہ ہمیں سمجھا دے کہ اپنا گھر کیسے چلا رہا ہے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے گھر کو ویسے چلائیں. ہم کوشش کریں گے اپنے اخراجات اس طرح کام کر سکیں، مگر کیسے کریں؟ آپ تنخواہیں جتنی مرضی بڑھا دیں، جتنی مرضی 80,000 90,000 تنخواہیں بڑھا دیں، مگر جب مہنگائی اس سے ڈبل ہو جائے گی تو تنخواہ بھی نہ کافی ہو. کیا میری بہنیں خواتین مائیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیسے گھر کا چولہا چلاتی ہیں، کہ کیسے راشن لے کر آتے ہیں. 3500 روپے کا راشن کیسے، 4000 کا راشن کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں ہم لوگ؟ اور ہم نے آگے ایسے ہی مر جانا ہے تو ٹھیک ہے جی، پھر ہم گلہ نہیں کریں گے اللہ سے، پھر قصور ہمارا ہے. اگر ہم نے ایسے سسک کے رہنا ہے اور نمبرز پہ کھیلتے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر ہم نے نکلنا کچھ کرنا ہے. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں جب وکلا حضرات ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، جا کے ججوں سے بات کریں، کہیں مر گئے، مہنگائی ہو گئی، مر گئے، لٹ گئے. جو آپ کیمرہ مین ہیں، جو آپ میڈیا کے لوگ ہیں، وہ اپنے اوپر جا کے بات کریں. مر گئے، مہنگائی ہو گئی، لٹ گئے. ہم تو سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں، ہم تو ہمارے بچے کھا رہے ہیں، ہم تو آگے چلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو لگے ہوئے ہیں آگے، مگر آپ بھی تو آواز بنیں، خاموش تو نہ رہیں. خاموش والے لوگ تو پھر قبرستانوں میں جاتے ہیں. کم از کم نکلے تو صرف بات تو کریں. بات کرنے کا انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے، آگے ہوں گے انشاءاللہ سب سے. یہ جو بجٹ پنجاب کا، یہ تو صرف چھاپا ہے نا جی. ملک کا بجٹ IMF کا چھاپا ہے جو انہوں نے کاپی پیسٹ کیا تو آپ کے سامنے بھیج دیا. یہ اپنی ذاتی تشہیر بازی انہوں نے کی ہے، اور ان کو بہت شوق ہے اپنی تشہیر بازی کرنے کا. میں تو کہتا ہوں ٹک ٹاک پہ بھی وہ لگنی چاہیے، ٹیکس لگنا چاہیے، اور سب سے زیادہ ٹیکس بھی یہی لوگ دیں گے. اب کیا آپ لوگوں نے نکلنا ہے، یہ ملک میں زندہ رہنا ہے. زندہ اگر ایسی سسک کے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، تو جانور بھی رہ رہے ہیں، کرنا کیا ہے. میں تو زیادہ بات نہیں کروں گا. میں تو ایک چٹ سا آدمی ہوں، پنجابی آدمی ہوں، لاہوری آدمی ہوں. مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میرا گھر نہیں چل رہا. میرا گھر نہیں چل رہا تو باقی لوگوں کا گھر بھی نہیں چل رہا، ملک بھی نہیں چل رہا. ملک کیسے چلایا جا رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے، کون چلا رہا ہے یہ بھی پتہ ہے. مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نکل تو سکتے ہیں باہر. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر گلہ نہیں کرنا ہے. اور ہم نے گلہ کس سے؟ اللہ دعا تب سنتا ہے جب آپ کوشش کریں گے. ابھی کوشش ہم کریں گے نہیں، بیٹھیں گے، آئیں گے گفتن چنیدن برخاستن، اس کے بعد چلے جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں، اور جا کے دوبارہ جو ہے نا اگلے دن پھر کوئی کانفرنس ہوگی، پھر کوئی آ جائیں گے، پھر باتیں کریں گے. تو عملی جامہ کس نے بنانا ہے؟ عملی جناب بھائی جان آپ لوگوں نے ہی بنانا ہے، آپ لوگوں نے بدلنا ہے. آپ لوگ اگر 300 روپے کا پیٹرول افورڈ کر سکتے ہیں، بڑی ہمت ہے آپ لوگوں. آپ لوگ اگر اتنا مہنگا افورڈ کر سکتے ہیں آٹا کھانا، تو یہ بھی آپ کی ہمت ہے. مجھے بتائیں، میرے سے تو نہیں افورڈ ہو رہا ہے. میرے جو نیچے جو میرے مزدور لوگ ہیں ان سے تو افورڈ نہیں ہو رہا. کیسے ملک چلا رہے ہیں؟ مجھے بھی طریقہ بتائیں دیں. ان سے پوچھ لیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کا چل رہا ہوگا، جنرل صاحب کا گھر چل رہا ہوگا، SSP صاحب کا گھر چل رہا ہوگا، منسٹر صاحب کا گھر چل رہا ہوگا. ہمارا گھر تو نہیں چل رہا ہے. تو کم از کم بات تو کریں نا، اور کھل کے بات کریں، کھل کے بات کریں. کوئی نہیں روکتا، آپ کی زبان نہیں کاٹتا، نہیں کاٹے گا کوئی زبان. یہ میری گارنٹی ہے. پرچے ہو جائیں گے، کوئی ایشو نہیں. آیا کہ ڈالتے نہیں ہیں، آیا کہ سمن بکمن امیون کا وہ اس وقت راج ہے. فاقم بالناس بالحق ختم ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے اوپر سے یہ سمن بکمن امیون لگا دینا چاہیے. انگی اندھی گنگی بہری، کہیں شنوائی نہیں ہے عام آدمی کو. کیس دائر کریں، کیس لگتے نہیں ہیں تو کہاں جائیں؟ تو ٹھیک ہے مر جائیں، مگر ایسے تو نہیں میں مر سکتا. میں تو کوشش کروں گا اپنی حد تک کہ میں کم از کم اپنے ضمیر کی آواز جو ہے نا وہ بلند کر سکوں، بات کر سکوں. اور جہاں بھی موقع ملے گا میں آواز بلند کروں گا. اور یہ نمبرز گیم سے نکلیں، باہر نکلیں، احتجاج کریں، اپنے اپنے حلقوں میں بولیں. مہنگائی کے اوپر احتجاج کریں نا جی. ہر جگہ بیٹھے کچھ نہ کریں آپ لوگ، صرف مہنگائی کے اوپر بات تو کریں. جی مر گئے ہیں، لٹ گئے ہیں، کچھ کرو. تو بچہ روتا ہے، ماں کھانا تبھی دیتی ہے. جب ہم نہیں بولیں گے، نہیں باہر نکلیں گے، تو پھر آپ ٹیکس بھی امپوز ہوتے جائیں گے.
آپ پہ ساری نمبرز گیم اور ڈالتے جائیں گے، اور چند لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. وہ اٹھا رہے ہیں. پہلے ہمیں 75 سال سے امیون کیا ہوا تھا بجٹ کے نام پہ، ہمیں سیکیورٹی کے نام پہ، انڈیا کے نام پہ تھرٹ کیا ہوا تھا. آج جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہاں پہ کیا حال ہے نہیں آپ میڈیا دکھا پا رہا، پتہ ہے مجھے، مگر جو ہمیں حالات پتہ ہے وہ بھی پتہ ہے. جس نام پہ ہمیں ڈراتے رہے، ٹیکس لگاتے رہے، آج وہ ٹیکس اور بڑھا دیا گیا، مگر ملک کے حالات وہیں کے وہیں اور برے ہیں. تو یہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریں. اگر اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر رہے ہیں تو پھر ہمارے اندر اپنی منافقت ہے، اور وہ ڈر کوئی ڈر نہیں ہے جی. بھگت آئے ہیں ہم سب کچھ، بھگت رہے ہیں، زندہ ہے نا، موجود ہیں. ہمارے علاوہ اور لوگ آ جائیں گے. تو جب تک آپ لوگ بات نہیں کریں گے تو پھر آپ نے گلہ نہیں کرنا ہے کہ جی ہمارے اوپر یہ حکمران آ گئے، ہمارے اوپر یہ ہو گیا، مر گئے، لٹ گئے. تو آپ نکلیں گے تو کام بنے گا، نہیں نکلیں گے تو ٹھیک ہے جی بیٹھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ابھی میں حقوق فن کارڈ بات تو پہلے پوری سن لیں گے، لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ عالمی سطح کے اوپر ایک نیگوشیٹر پاکستان کے اندر نوجوانوں سے کیوں بات نہیں کرتے؟ جب کشمیری عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو تب یہ کردار آپ کو یاد کیوں نہیں آتا؟ جب پاکستان تحریک انصاف اور ملک کے اندر جو دیگر سیاسی لوگ ہیں جب وہ اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں تو تب یہ جو کردار ہے آپ کو کیوں نظر نہیں آتا؟ تب آپ ہارڈ سٹیٹ کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. شکریہ. جو پی ٹی آئی کی قیادت یہاں موجود ہیں، ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور یہ بیٹھے ہیں الحمدللہ. نہ صرف پی ٹی آئی لاہور کے پریزیڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں، دیگر عہدیدار بیٹھے ہیں، بلکہ جھنڈا بھی یہاں لگا ہوا ہے. تو آپ سب لوگوں کو ویلکم بھی اور اس سے مبارکباد بھی کہ آپ لوگ اس طرح استقامت سے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جس طرح کا پریشر پی ٹی آئی پہ ہے وہ کسی اور پارٹی پہ نہیں. میں اسلام آباد سے آنے والے ہمارے دو ساتھی، ان کو خصوصی طور پہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ایک تو ہمارے بہت ہی سپورٹیو انکریجنگ سینئر ہیں سابق گورنر محمد زبیر صاحب، جنہوں نے جو اس وقت اگر حکومت میں ہوتے تو بہت بڑے عہدے پہ ہوتے، لیکن کیونکہ یہ بڑے آدمی ہیں وہ عہدے چھوٹے ہوتے ہیں جو جعلی حکومت کے پاس ہوں. ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ تھا نہیں جو ان کے قابل ہو. یہ اس گورنمنٹ کو ٹھکرا کے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ہماری ایک کال کے اوپر یہ لاہور آئے ہیں. میں آپ کا سر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے اسلام آباد سے ہمارے غازی ہیں، نہ صرف پاکستان کے اندر انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، بلکہ جو درندگی کا سب سے بڑی علامت ہے دنیا میں، صہیونی قوتیں، اسرائیلی قوتیں، ان کو للکارا بھی، ان سے ٹکر بھی لی، ان کے جیل میں رہ کے ہمارے پاس سرخرو ہو کے واپس آئے. تو میں سینیٹر مشتاق احمد خان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں مختصر یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ بجٹ کے اوپر ہمیں ایک بہت تفصیلی بیانیہ مل گیا ہے، اور تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح سے ملک چل رہا ہے. یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ یہ فیل ہو گئے ہیں، یہ پالیسی فیل ہو گئی ہے، پاکستان فیل ہو گیا ہے، اس بات کے میں بہت شدید خلاف. پالیسی فیل نہیں ہوئی. جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے یہ پالیسیاں بنائی تھی وہ سب کامیاب، وہ پالیسیاں کامیاب ہیں. آئی پی پیز کے جو مالک ہیں وہ کامیاب ہیں، بڑے جاگیردار جنہیں ٹیکس نہیں دینا پڑتا وہ کامیاب ہیں، جو بڑے بینک اونرز ہیں وہ سارے کامیاب ہیں. آپ کے یہاں جو جج ہیں، بیوروکریٹ ہے، جرنیل ہے، وہ کامیاب ہیں. ناکام میں اور آپ ہیں، ناکام یہاں کی 25 کروڑ عوام ہوئی ہے. لیکن جس طرح سے انہوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمام جو محنت ہے، تمام جو وسائل ہیں وہ عوام سے چھین کے ایک چھوٹے سے طبقے کے پاس اس کی اجارہ داری قائم کی جائے. آپ کے یہاں کمرشل بینک ہیں، پچھلے سال ان کا جو منافع آیا ہے وہ 671 ارب روپے کا آیا.
इंडस्ट्री नहीं लगी, सनत नहीं चली, ज़राअत नहीं चले, लोगों को नौकरियां नहीं मिली, लेकिन बैंकों का जो मुनाफा 671 अरब, किसान तबाह है, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनियों का जो मुनाफा है वो 141 अरब रुपए है। किसान तबाह है। पंजाब की हम बात करते हैं कि ये तख्ते लाहौर है और पंजाब जो है वो हावी है, लेकिन पंजाब की आप हालत देखें कि यहाँ पे किसान रुल गया, और जो कंपनियां ऐसे, मैं आपको फर्टिलाइजर का बता रहा हूँ, 131 अरब। IPPs के जो वाजबात हैं वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। इसी तरह जो पेट्रोल की कंपनी है उनके मुनाफे 113 अरब रुपया हैं। फार्मास्यूटिकल्स के भी ठीक हैं। यानी एक छोटा तबका वो नाकाम नहीं हुआ, उसके हालात बिल्कुल ठीक हैं। एक और छोटा तबका है जिसकी फौजी फाउंडेशन है, उसकी जो वैल्यूएशन आई है वो इस दफा 6 अरब डॉलर है। 6 अरब डॉलर, जिसका मतलब है कि तकरीबन 1400-1500 अरब रुपए। ये एक कंपनी है, और इस तरह की 9 कंपनियां हैं उनकी जिनकी वैल्यूएशन 1-1 अरब डॉलर है। तो वो नाकाम तो नहीं हुए, वो तो कामयाब है। नाकाम कौन हो रहा है? नाकाम वो 25 लाख पाकिस्तानी हैं जो एक ऐसी जॉब मार्केट में नौजवान हर साल आ रहा है जिसमें पहले ही तकरीबन 2 करोड़ इस वक्त बेरोजगार बैठे। नाकाम कौन है? नाकाम वो बच्चे हैं 5 साल की उम्र के 33% बच्चे जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है, यानी वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पे माजूर हो चुके हैं क्योंकि उनको पूरी खुराक नहीं मिली। नाकाम कौन है? नाकाम वो लोग हैं, वो 7 करोड़ पाकिस्तानी जो इस वक्त माहाना जो कंज्यूम कर रहे हैं वो 8,500 रुपए कर रहे हैं। 8,500 रुपए में 7 करोड़ से जायद पाकिस्तानी अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो नाकाम। नाकाम वो 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूल से बाहर। नाकाम वो 42% अवाम है जो गुर्बत की लकीर से इस वक्त नीचे जिंदगी बसर कर। ये है आपके सामने मईशत की असलियत। अब इस पे करना क्या है? हुक्मरान इसका हल ये भी निकाल सकते हैं कि अपनी अयाशियां कम करें, लेकिन अपनी अयाशियां कम नहीं करेंगे, उन्हें मुनाफे चाहिए। उन्हें बैंक से कर्जा लेके IPPs को पैसा देना है। बैंक भी उनके अपने हैं, IPPs में भी उनके अपने शेयर हैं, तो वो पैसा वापस कौन करेगा? उसके बारे में आपको प्रोफेसरान ने और दीगर जो दानिशवर उन्होंने बताया। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, तालीम के ऊपर कट लगेगा, सेहत के ऊपर कट लगेगा, डेवलपमेंट के ऊपर कट लगेगा। यानी आपकी मेरी जिंदगी जो है रोजमर्रा की जिंदगी, उसका मेयार जिंदगी वो कम कर। इस तरह करके इस हद तक हमें निचोड़ेंगे अवाम को कि 40% से ज्यादा अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे रहने पे मजबूर हो जाए। इस तरह से निचोड़ेंगे कि 5 साल के बच्चे पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो जाए क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलेगी। इस तरह से निचोड़ेंगे कि बच्चे पूरी दुनिया में, आपका मुकाबला इस वक्त AI है और आपका टेक्नोलॉजी का दौर है, क्या क्या दुनिया भर में बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे। ये वो तैयारी कर रहे हैं मुस्तकबिल। एक ऐसा माशरा जिसे कंट्रोल करना आसान है, जिसके ऊपर अपनी इजारादारी कायम करना आसान है। अब लोग तो ज़ाहिर है इंसान हैं, हमारी बदकिस्मती है, हमें जब दर्द होता है हम फिर चीख भी मारते हैं। तो जब लोग चीखेंगे तो उनके साथ क्या होगा वो आप बलूचिस्तान में देख लें क्या हो रहा है। गोलियां मारेगी और बंदे गायब करेगी, मिलिट्री ऑपरेशन करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में देख लें क्या हो रहा है, कब से हो रहा है। वहाँ पे इलेक्टेड हुकूमत से बात नहीं करेंगे, वहाँ पे उसके ऊपर भी अपने आप को नाफिज करने की कोशिश करेंगे, मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे। पंजाब की बात करें, पंजाब के ऊपर बहुत तनकीद आती है और बिल्कुल ठीक आती है कि पंजाब खामोश रहता है, लेकिन इस वक्त पंजाब की हालत देखें।
کل سے ہمیں تھریٹ آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ایونٹ نہیں کرنا, یہ کانفرنس نہیں کرنی. کیا ایسی بات ہم کر رہے ہیں؟ کانفرنس کر رہے ہیں, پروفیسر ہیں, دیگر سیاستدان ہیں, الیکٹڈ لوگ ہیں, لیکن جی ڈر کس کا ہے؟ قیدی 804 کا ڈر ہے کہ یہ بات جو ہے ایک دم سے پھیلے گی, ایک دم سے عوام جو ہے پھر سے یہ بات کرے گی کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ مارا گیا. اور یہ بات پچھلی بار بھی حیدر نے کی تھی کہ جتنا مرضی یہ خوف طاری کر لیں, یہ ہمارے عوام کے دلوں پہ کبھی راج نہیں کر سکیں گے. دل آج بھی اپوزیشن کے ساتھ ہے, مزاحمت کاروں کے ساتھ ہیں. آج یہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کس طرف کھڑی ہے. وہاں پہ سابق وزیر اعظم کو بھی جیل میں ڈالیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کے لیے ابھی زبیر صاحب نے کل بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا, کینسر پیشنٹ ہیں, پوری زندگی انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے, ان کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگا کے ان کو اب تک انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی انسانی ہمدردی نہیں کر سکتے. کیوں ڈرتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ان کے لیڈران آگے تو وہ جڑت پیدا ہوگی, ایک ایکا پیدا ہوگا, تو پھر ان کی بدماشیوں کے اوپر آواز اٹھے گی. تو پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا, سندھ کے اندر یہ لوٹ مار کر رہے تھے کس پہ, وہاں پہ کنال پہ, شاید آپ نے سنا ہو کہ ان کے کنال وہاں سے دریا سے کنال نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, اس پہ تحریک چلی, انہیں بھی غدار کا. آج بھی کوشش ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے مکمل طور پہ. چلے ہم سب تو ٹھہرے غدار, جن کے نام کے اوپر آپ نے پورا اپنا کاروبار چلایا, اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کی جن کی میں نے ابھی بات کی, وہ جن کا بچپن سے ہم مسجدوں میں جن کے لیے چندہ دیتے رہے, جن کے نام پہ ہم آپ کو سلام کرتے رہے کہ چلیں ان کے حق سے آپ دستبردار نہ ہوئیے گا. ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں یہ بہت مظلوم ہیں, ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا. آج آپ نے وہاں پہ پورا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, اسٹریٹ وہاں پہ آپ نے گولیاں برسائی ہیں, لوگوں کو شہید کیا ہے. کیا آپ کو کچھ شرم نہیں آتی؟ جن کے نام پہ آپ پیسہ لیتے رہے ہو, جن کے نام پہ آپ کی عیاشیاں چلتی ہیں, انہی کو آپ نہ صرف گولیاں برسا رہے ہو, ان کو آپ غدار کہہ رہے ہو. اور آپ سمجھتے ہو کہ عوام اتنی جاہل ہے, اتنی کمزور ہے کہ عوام آپ کے جھوٹ کو سچ کہہ دے گی. آج اس پلیٹ فارم سے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی, حقوق خلق پارٹی کی طرف سے بھی ہم اپنے کشمیری عوام کو پیغام کھل کے دینا چاہتے ہیں کہ حکمران ظالم ہیں, لیکن پاکستانی عوام کھل کے آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کا ساتھ دے رہی ہے, آپ کی جد و جہد. اور حکومت سے کہتے ہیں ہوش کے ناخن لیں, یہ ایسا معاملہ ہے جو بہت سینسٹیو ہے, اس کا حل نکالیں, جو بھی بہتر حل نکلتا ہے. جو آپ نے 1 اکتوبر میں پچھلے سال معاہدہ طے کیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ہر چیز آپ معاہدہ کر کے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لوگ اب تنگ آ گئے ہیں. آخر میں یہ جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ایک بہت گمبھیر صورتحال ہے, اور جس طرح سے عالمی منظر عامہ بن رہا ہے, سینیٹر صاحب مجھ سے بہتر اس کے اوپر بات کر سکیں گے, سامراج کی کوشش ہونی ہے. یہ ایک زوال پذیر سامراج ہے, یہ ایک ایسا سامراج ہے جو اب اس طرح کی منمانی نہیں کر سکتا جو آج سے 30 سال پہلے کرتا تھا. انہوں نے عراق تباہ کیا, افغانستان تباہ کیا, یمن تباہ کیا, لیبیا تباہ کیا, لیکن ایران نے الحمدللہ ان کے اوپر فل سٹاپ لگایا. یہ ہماری کامیابی ہے. لیکن یہ سامراج آج بھی استعمال کرنا چاہے گا تیسری دنیا کے ممالک کو. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری معیشت کو کنٹرول کرے گا. جب آپ بھکاری ہوں گے تو کسی عظیم لیڈر نے کہا تھا کہ بیگرز cannot be choosers. ٹھیک ہے جی, تو بیگر جو ہے وہ چوزر نہیں ہے, یہی ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے پاس چوائس نہیں ہے. آپ کو اس طرف دھکیلیں گے کہ آپ کی سالمیت بھی مکمل ختم ہوگی, اور آپ کو ایک ہی مشن دیا جائے گا کہ اپنے عوام پہ بھی ڈنڈا چلاؤ, اس خطے کے اندر جو ہماری بدماشی ہے اس کے اندر چھوٹے بدماش ہو. یہ پاکستانی عوام کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے ہمارا مستقبل, کہ ہم سامراج کے ہاتھوں, سہونی قوتوں کے ہاتھوں اس طرح سے استعمال. تو جو واحد اس کا متبادل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے مقروض نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے اس نے قرضے لیے. وہ جو 7 کروڑ غریب ہے جو 8,500 روپے پہ زندگی بسر کر رہا ہے, اس نے قرضے نہیں لیے. قرضے کس نے لیے؟ چند سرمایہ داروں نے,
چند جاگیرداروں نے، چند ججوں نے، چند جرنیلوں نے، ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ بوجھ عوام پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اور آپ کو ہمیں ایک ایسی تحریک بنانی ہے جو نہ صرف یہاں پہ معاشی انصاف کے لیے کھڑی ہو، بلکہ جو ہماری تحریک کا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. پاکستان کا آئین واحد چیز ہے جس کے اوپر ہم سب متفق ہیں، جس کے اوپر آج بھی ہم متفق ہو سکتے ہیں. وہ آئین کہتا ہے کہ ہمیں آزادی بھی ہے بولنے کی، ہمیں آزادی ہے ایکٹیویٹی کرنے کی بغیر کسی دھمکی کی، جس طرح ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں، اور ہمیں آزادی حاصل ہے کہ ہم الیکشن میں جس کا انتخاب کریں وہی منتخب ہو. تو یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کی طرف حیدر نے بھی اشارہ کیا، کہ اس وقت تک استحکام نہیں آئے گا اس ملک کے اندر جب تک آپ قرضوں سے نہیں نکلتے، اور دوسرا جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا. اور سیاسی استحکام تبھی آئے گا جب اپوزیشن جو اس وقت عوام کی ترجمان ہے ان کے اوپر جھوٹے کیسز ہٹائے جائیں گے، ایک نئے الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. اس کے بعد ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی جو عوام کی نمائندہ ہوگی، جو چاہے ان کا احتساب بھی کرے اور آگے کا لائحہ عمل بھی دے. پھر انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل وہ ہوگا جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. بہت بہت شکریہ. انقلاب زندہ باد. بہت شکریہ ڈاکٹر عمار علی جان. جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے نظر آئے گی. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اگلے مہمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما سینیٹر اور تحریک انصاف کی پوری قیادت اور یہاں پہ موجود میرے صحافی بھائی اور سامعین محترم، میں سب سے پہلے تو حقوق حق پارٹی اور اس کی پوری لیڈرشپ کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اس گھٹن کے ماحول میں سب سے بنیادی مسئلے معیشت اور بجٹ کے اوپر یہ کانفرنس ہے. اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ پریس کلب میں ایک ایجوکیٹو ایکٹیویٹی کے اوپر بھی دھمکیاں دی جائیں. تو اس پاکستان کو ایک وسیع و انیس قید خانہ بنایا گیا ہے اور جرنیل صاحبان اس کے جیلر ہیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے، یہ اب ٹرمپ کا پاکستان ہے اور نیتن یاہو کے یاروں کا پاکستان ہے، کہ جہاں ٹرمپ اور نیتن یاہو کا نام تو لیا جا سکتا ہے، تحریک انصاف کا اور عمران خان کا نام نہیں ہے. میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں. میں کوشش کروں گا ٹو دا پوائنٹ چند باتیں کروں جو میں سمجھتا ہوں اس موقع محل کے مناسبت سے ضروری ہے. سب سے پہلے تو آج یکم محرم ہے اور اسلامی سال شروع ہو گیا ہے، تو میں اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں. دو چیزیں بڑی اہم ہیں محرم کے حوالے سے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے. ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے یکم محرم، اور انہوں نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ دیا تھا، سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں، ساہوکاروں کا، سامراج کا، اشرافیہ کا پرائی ریاست نہیں، عوام کا. اور اس میں حکمرانوں کے لیے 4 شرائط تھے، یہ سن لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ویلفیئر اسٹیٹ دیا تھا، اس میں پہلا شرط حکمرانوں کے لیے یہ تھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے. اس میں دوسرا شرط یہ تھا کہ وہ ریشم کا کپڑا نہیں پہنے. اس میں تیسرا شرط حکمران کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنا دروازے پر دربان کو نہیں بٹھائے. اور اس میں چوتھا شرط حکمران کے لیے یہ تھا کہ وہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے. اس کے لیے پاکستان بنا تھا، ساہوکاروں کے لیے نہیں، استعمار کے لیے نہیں، سامراج کے لیے نہیں. آج اس پاکستان کو پبلک ویلفیئر اسٹیٹ کے بجائے آرمی ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیا گیا، اور یہ میں ثابت کروں گا. اور دوسری چیز اس محرم میں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، سرداد ندا دست در دستی یزید، سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. رسم حسینی آج فرعونوں کے سامنے، طاقتوروں کے سامنے، جابروں کے سامنے بغاوت کی پکار ہی ایمان کا تقاضا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے یہ سال جو نیا اسلام کا آتا ہے یہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے
वेलफेयर स्टेट की तारीफ और हर सालिम, जाबिर, इस्तेमार, साम्राज्य के एजेंट के सामने बगावत की पुकार बुलंद करने की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बजट पे सिर्फ चंद आदाद शुमार आपको देता हूँ ताकि आपको एक फ्लेवर मिल जाए कि ये बजट है क्या। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लें कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि बजट मेरा है, आवाम का है या किसी और तबके का है। आपके मजमूई जो रेवेन्यू हदफ है वो 15,264 अरब रुपए है। 15,264 अरब रुपए, उसमें 8,000 अरब रुपए साहूकार ले जाते हैं। 8,000 अरब रुपए, ठीक है। 4,000 अरब रुपए आर्मी ले जाती है, 12,000 हो गए। 1,000 अरब रुपए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ले जाती है, 13,000 अरब रुपए हो गए। तो आपके पास क्या रहता है? आपके पास रहता क्या है? ये है आपका बजट। ये इसलिए मैं कहता हूं ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ये धोखा है, ये IMF का बजट है, ये मरात याफ्ता तबके का बजट है। अवाम के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। और फिर आप ये देखें डायरेक्ट टैक्सेस। जुबैर भाई बैठे हैं, इनके सामने बात करते हुए मुझे डर भी लगता है, इसलिए कि हम इनसे सीखते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस हैं 7,613 अरब रुपए और इनडायरेक्ट टैक्सेस है 7,651 अरब रुपए। जुल्म की बदतरीन शक्ल इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। जिन लोगों से टैक्स लेना है उनसे आप नहीं ले रहे, जिनको देना है उनको आप में छोड़ रहे हैं। वो जिनको ज़कात देनी है, वो जिनको सदकात देनी है, वो जिनके सर पे रियासत में दस्ते शफकत रखना है, उनका खून पी रहे हैं। ये जुल्म है। ये जुल्म है कि यहां फ्लो ऑफ वेल्थ पुअर से रिचेस की तरफ है। सरमाए का बहाव मालदारों से गरीबों की तरफ नहीं है, गरीबों से मालदारों की तरफ। ये बदतरीन जुल्म का निजाम है जिसके तहत हम इस पाकिस्तान के अंदर वो जी रहे हैं। और फिर हमने ये देखा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया गया। और किस तरीके से, जब लोगों को की तरफ से रेजिस्टेंस आई तो पहली मर्तबा वजीर खजाना ने अपनी तकरीर में कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें सूबों से वफाक की तरफ पैसे आएंगे। ये पहली मर्तबा हो रहा है। ये आप में दस्तूर के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये आप बगैर आइन में तरमीम करके आप 18वीं तरमीम को और कॉन्स्टिट्यूशन को आप रोल बैक कर रहे हैं। ये जुल्म है। आप सूबों को आर्टिकल 153 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तहत हक नहीं दे रहे। आर्टिकल 158 गैस प्रायोरिटी का हक नहीं दे रहे। आर्टिकल 160 NFC का हक नहीं दे रहे। आर्टिकल 161 बिजली और गैस का जो मुनाफा है, रॉयल्टी है, वो नहीं दे रहे। तो ये जुल्म है। ये जुल्म है कि जो किया जा रहा है। इसलिए ये बजट जो है ये आवाम के फ्रेम में नहीं बनाया गया है। ये IMF का फ्रेम और अशराफिया के फ्रेम ये उसमें बयान बनाया गया। और बुनियादी जो इश्यूज हैं आप समझ लें, सूद और कर्ज से निजात, गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई, एक्सपोर्ट में इजाफा, गुर्बत में कमी, SOEs का, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का मसला हल करना, टैक्स नेट को बढ़ाना, तालीम, सेहत, रोजगार, इंसाफ की फराहमी, अखराजात को माकूल बनाना और पेंशन इस्लाहात। कोई चीज मैंने देखी कि इस हवाले से बजट में नहीं। ये कैसा बजट है जो आपके की चैलेंजेस है इकोनॉमी के, उसका तो सिरे से उसमें जिक्र ही नहीं है, जवाब तो दूर की बात है। तो ये इसलिए मैं कहता हूं ये फ्रॉड है, फ्रॉड। लोगों को ये समझाना चाहिए कि ये फ्रॉड है। ये IMF के लिए, मरातियाफ्ता तबके के लिए पैकेज है। हम आवाम के लिए सिवाय दुखों के, दर्द के और टैक्सों के, बोझ के, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं। इसलिए इसको भरपूर अंदाज से मुस्तरद करना चाहिए। और हुकूक हक पार्टी खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि वो ये काम कर रही है। UNDP की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है। UNDP कहती है कि पाकिस्तान की जितना टैक्स जमा होता है उसका 50%
इलीट तबका ले जाता है, 51% इलीट तबका। वो कौन है? उसमें 4 तबका पहले, कॉर्पोरेट सेक्टर, जागीरदार, पॉलिटिकल अशराफिया और फौज। ये 4 तबका आपके टैक्सों का 50% ले जाता है, जो जितने टैक्स जमा होंगे। तो इसलिए ये एक बेरहम अशराफिया है। अशराफिया का नाम इसके लिए इस्तेमाल, ये असल में बेरहम बदमाशिया है, बेरहम माफिया है, जो 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 इस कौम के ऊपर मुसल्लत है। और सच्ची बात ये है, मैं आपको ये बात बताऊं, अगर मैं जमहूरी आदमी ना होता, अगर पार्लिमानी जद्दोजहद मेरे पांव की जंजीर ना होती, तो मैं IPPs माफिया, खाद माफिया, शुगर माफिया और फार्मा माफिया के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर देता। पार्लिमानी सियासत मेरी पांव की जंजीर है, उसकी वजह, वरना ये इतना बेरहम है कि खुदा की कसम इनकी लूट मार को देख के इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। इनके अंदर कोई रहमी नहीं है यार। 11 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, खत गुर्बत से नीचे हैं। 62% लोग सिर्फ इस वजह से बीमार हैं कि गंदा पानी पी रहे हैं। यकीन करिए, ये इस्लाम तो बहुत बड़ी चीज है, इंसानियत से भी आ रही है। तो इनके खिलाफ अब आप देखें ना, मैं आपको बताऊं, इन्होंने इस्लामाबाद में क्या किया? 80,000 लोगों के घर मिसमार कर दिए, सैदपुर गांव में, बड़ी इमाम में और दूसरे हजारों घर, 80,000 लोगों के घर। लेकिन वहां 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बिल्डिंग खड़ी है, वहां पे इस्लामाबाद क्लब गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, वहां गन्स क्लब गैर कानूनी तौर पर वहां कब्जा किए हुए हैं। और सिर्फ इस्लामाबाद में सरकारी अफसरान की जो बिल्डिंग्स हैं, उसका टोटल रकबा है 6,912 कनाल। सरगोदा का कमिश्नर 104 कनाल के घर में रह रहा है। ये जुल्म है, ये इस्तेहसाल का, खून पीने का, गोश्त खाने का, हदिया चबाने का जुल्म का एक निजाम है। इसको जितना जितना देखोगे उतना से नफरत पैदा होगी, बगावत पैदा होगी इसके खिलाफ। अब आप देखें जजेस साहिबान को, शर्म नहीं आती जजेस को, शर्म नहीं आती जजेस को। जजेस ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ऑर्डर जारी किया कि जितनी हमारी तनख्वाह है उतनी हमारी पेंशन होगी। शर्म नहीं आती जजेस को। और रिटायरमेंट के बाद भी मुफ्त गाड़ी, मुफ्त ड्राइवर, मुफ्त प्रोटोकॉल, मुफ्त सिक्योरिटी गार्ड, मुफ्त घर, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पानी, ताहयात। ये जुल्म का निजाम है। वो जो 11 करोड़ खत गुर्बत से नीचे हैं, उनका खून है ये। तो ये यहाँ पे सियासी अशराफिया, जर्नैलों, जजेस और कॉर्पोरेट सरमाएदार, इनका इकट्ठ है। चंद हजार लोगों का गुलाम है ये मुल्क। 25 करोड़ लोग इनके मजदूर हैं। हम आजाद नहीं है, हम गुलाम हैं, गुलाम। हम बिगाड़ कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं और दूसरों के जेबों में डाल रहे हैं। निजाम जुल्म का है। इस जुल्म के निजाम को, इसको निस्त नाबूद करना है। उसके बगैर निजाम, ये पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा बुनियादी चीज है। अब आप देखें ना CCD को, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है, कंप्रेहेंसिव क्राइम डिपार्टमेंट है। ये टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म वर्दी पोश कातिल है। ये जो चकवाल में हुआ, हानिया 9 साल की बच्ची, मुझे उससे हमदर्दी है। मेरी बच्ची है, मेरे दिल का टुकड़ा है। उनके वालिद साहब जख्मी है और मैं मुतालबा करता हूं यहां से जुबैर भाई की क़यादत में कि उनके कातिलों को, हानिया के कातिलों को नमूने इबरत बनाया जाए। लेकिन 9 साल की हानिया, उनकी खुशकिस्मती यह थी कि उनका पासपोर्ट ऑस्ट्रेलियन था। वो जो 940 उन लोगों ने मार दिए पंजाब में CCD ने, उसके ऊपर तो CCD का एक अफसर नहीं आया कि हमसे गलती हो गई।
یہ غلام ہے نا. اگر آسٹریلین گورنمنٹ 9 سال کی ہماری پاکستانی بچی ہانیہ کا لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کہاں ہے, پاکستان کا چیف جسٹس کہاں ہے, کہ آسٹریلیا کے حکومت اس کا نوٹس لیتی ہے, لیکن یہ بغیر اس کا نوٹس نہیں لے سکتے. تو یہ ظلم کا نظام ہے, ظلم ان سب کا اکٹ ہے, ایک دوسرے کو تحفظ دے رہے ہیں. ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور ظلم کے اس نظام کو توڑنا. میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا چونکہ اکانومی کا ہے, تو میں آخر میں ایک لائن میں کچھ ڈیمانڈز کرتا ہوں. نمبر 1, ہم اشرافیہ جمہوریہ پاکستان نہیں مانتے, ہم 1% ریپبلک نہیں مانتے, ہم دستور پاکستان کے مطابق ایک اسلامی فلاحی ریاست, عوامی فلاحی ریاست اس کا مطالبہ کرتے ہیں. پہلا مطالبہ میرا یہ کہ 8,000 ارب روپے IMF کو اور سود خوروں کو اور ساہوکاروں کو دینا پاکستان کے عوام مسترد کر دیے. ہمیں روڈ میپ دیا جائے اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کے لیے, ورنہ ہم بجٹ اور ہم کسی چیز کو وہ تسلیم نہیں کریں گے. ہمیں روڈ میپ دیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس, آٹا, چاول, چینی, گھی, دالیں, ادویات, اس کی قیمتوں میں 50% کمی کی جائے, 50% کمی. نمبر 3, بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرو, سرکاری پیٹرول, سرکاری بجلی, سرکاری گیس, سرکاری گاڑیاں ختم کرو. جب میں اپنی گاڑی پہ یہاں لاہور آ سکتا ہوں, زبیر بھائی خود اپنے خرچ پہ آ سکتے ہیں, تو یہ وزراء اور یہ سرکاری افسران اور یہ ججز اور جرنیل اپنے خرچے پر اتنی بڑی تنخواہوں کے باوجود اپنے دفاتر کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ ظلم ہے. 90,000 سے زائد گاڑیاں آپ نے یہاں پہ لوگوں کے لیے 151 روپے فی لیٹر ٹیکس لے رہے ہیں, 1 لیٹر پیٹرول کے اندر اس غریب عوام سے. تیسرا, ججز, جرنیل, وزیر اعظم, کابینہ, وفاقی وزراء, سب کے منافع ختم کرو. یہ جو میں نے بتا دیا چیف جسٹس کا اور ججز صاحبان کا, یہ ظلم ہے, یہ کہیں نہیں ہے, یہ سفاکیت ہے, یہ بے رحمی ہے, یہ سمدلی ہے. اور غیر ترقیاتی اخراجات 50% کم کرو. ڈیفنس بجٹ جس طرح کہا گیا نان کمبیٹ بجٹ, اس کو 50% کم از کم کرو. اور جو ذخیرہ اندوز ہیں, اور ان کا کوئی آپ دیکھیں شوگر مافیا نے 44 ارب روپے کا جرمانہ لگایا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے. ان کو 1 پیسہ ان سے نہیں لے سکے, 1 پیسہ نہیں لے سکے ان سے. تو یہ ذخیرہ اندوز ان کے اوپر ہاتھ ڈالو, اور یہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں ڈالیں گے, لیکن یہ میں آپ کی شعور کے لیے کہہ رہا ہوں. اور جو بیرون ملک پیسہ ہے اس کو واپس لائے جائے. بیرون ملک پیسہ پڑا ہے, بہت زیادہ پیسہ لے جایا جا رہا ہے, ابھی بھی لے جائے گا. میں ایک دفعہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں تو صاحب لدھیانوی کے کچھ اشعار ہیں, وہ میرے دل کی آواز ہے, تو وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. ان کالی صدیوں کے سر سے جب رات کا آنچل ڈھلکے گا, جب دکھ کے بادل پگھلیں گے, جب سکھ کا ساگر چلکے گا, وہ صبح کبھی تو آئے گی جب ہمیں شریفوں سے نجات ملے گی, جب ہمیں زرداریوں سے نجات ملے گی, جب ہمیں جرنیلوں سے نجات ملے گی, جب ہمیں بغیر ججوں سے نجات ملے گی. پیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک کے اور بیکاری کے. 11 کروڑ لوگ, خدا کی قسم اللہ کے حضور کسی کی معافرت اور بخشش نہیں ہو سکتی جب 11 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں. بیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک کے اور بیکاری کے, ٹوٹیں گے کبھی تو بت آخر دولت کی اجارہ داری کے. جب ایک انوکھی دنیا کی بنیاد اٹھائی جائے گی, وہ صبح کبھی تو آئے گی. جب دھرتی کروٹ بدلے گی, جب قید سے قیدی چھوٹیں گے, اڈیالہ کی قیدی چھوٹیں گے انشاءاللہ. اڈیالہ کی قیدی جس دن چھوٹیں گے انقلاب ہوگا انشاءاللہ. جب دھرتی کروٹ بدلے گی, جب قید سے قیدی چھوٹیں گے, جب پاپ گروندے پھوٹیں گے, جب ظلم کے بندھن ٹوٹیں گے, اس صبح کو ہم ہی لائیں گے, وہ صبح کبھی تو آئے گی. سلطان کے سارے محنت کش کھیتوں سے ملوں سے نکلیں گے, بے گھر بے در بے بس انسان تاریخ بلوں سے نکلیں گے. دنیا امن اور خوشحالی کے پھولوں سے سجائی جائے گی,
वो सुबह हम ही से आएगी इंशाअल्लाह। साहब को दावत देता हूँ कि वो आपके सामने अपना नुक्ता नज़र पेश करे और इनके बाद काम पर अलामिया भी पेश किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मार ने सुबह मुझे बताया कि मैं आखिरी में मुकर्रर होऊंगा, तो मैंने कहा कि सेनेटर साहब को आखिर में रखें ये, क्योंकि इनके बाद बात करना मेरा ख्याल है बनता भी नहीं है, क्योंकि जो एंड होना चाहिए वो पीक पर होना चाहिए, और वो पीक आप पे पहुंचा दी थी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। पहली बात ये है कि डॉक्टर अम्मार और आपकी पार्टी ने यहाँ ये जो बजट के हवाले से सेशन रखा, और बहुत हिम्मत, बजट से भी ज़्यादा आपने जो हिम्मत दिखाई, और मुझे पता है, उसका अंदाज़ा है कि पीटीआई के नाम हो और फिर आप कुछ कर सकें पाकिस्तान के किसी जगह भी, वो एक इम्पॉसिबल, जब तक हिम्मत और हौसला ना हो। और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप खड़े रहें, और जो पीटीआई के यहाँ रहनुमा मौजूद हैं, और मेरे दिल बिल्कुल पीटीआई के साथ मिलते हैं। वो बाद में की जा सकती है कि पीटीआई का क्या मसला है, ठीक है ना, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं। बजट के हवाले से बहुत सी बातें हुई हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर तैमूर ने बात की थी, और बाकी मुकर्ररीन ने भी बात की, जो बहुत ही ज़्यादा, जो मेरे दिल से सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि ये मुल्क बना किसके लिए था, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बना था। वो जो लोग 78 साल से 80 साल से सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ का कि मेरे बच्चे की कब बारी आएगी कि वो स्कूल जा सके। ये जुल्म है या नहीं है? मेरे बच्चे की कब बारी आएगी कि उसको वो हेल्थ की बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज मिले, क्योंकि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, और जो स्कूल हुकूमत ने मुयसर किए हुए हैं वो इतने शर्मनाक हैं कि उसकी तालीम ना ही होने के बराबर है। तो करोड़ों बच्चा, एक एलीट ने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसी के तहत सब कुछ हो रहा है। अब मसला ये है कि हम शोर मिचा के थक गए हैं, और जब बजट के अहदाफ आए तो पता चला कि तालीम, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती 4% ऑफ जीडीपी मिनिमम होना चाहिए। पाकिस्तान सबसे पीछे लिटरेसी रेट में, हर चीज़ में, तो हमें तो 4% या 6% रखेंगे, 10 साल तक तो हम बराबर पहुंचेंगे। हमारा कितना है? 0.8%। शर्मनाक बात है। मुझे तो समझ नहीं आती कि जब हमारे हुक्मरान जाते हैं, उनसे एक सवाल अगर कोई पूछे कि जो सबसे बुनियादी चीज़ है तरक्की के लिए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए, वो 2 चीज़ें हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। यू डोंट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, फॉरगेट अबाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। हो ही नहीं सकता, और इसकी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। सिर्फ आपको अपने घर में जो आप करते हैं, हम सब यहाँ जो बैठे थे, जितने लोग आप जानते हैं, उनके जब बच्चे होते हैं तो 2 चीज़ों पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तालीम और सेहत। कर ही नहीं सकते। माँ बाप भूखे मर जाएंगे लेकिन वो बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो जो हमारे हमसाए में, दादू में, मुरीद के में, कराची जैसे शहर में, बल्दिया टाउन में जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इसका मतलब है वो हमारे बच्चे नहीं हैं। हम उनको अपने बच्चे तस्वर, हमने फैसला किया है, हम बजट पास करते हैं, हम डेस्क बचाते हैं, हमें पता है कि 2.5 करोड़ इस साल हैं, अगले साल 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। हमें पता है 40% बच्चे जो हैं 5 साल से कम स्टंटेड हैं, ग्रोथ नहीं है। कोई आप इंडिकेटर उठा लें, कोई इंडिकेटर उठा लें, कई इंडिकेटर्स में हेल्थ के हवाले से तो हम इवन अफगानिस्तान से पीछे हैं। और ये मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मिसाल के तौर पर, हर 100 बच्चे जो पैदा होते हैं 28 दिन के अंदर पाकिस्तान में 47 बच्चे मर जाते हैं। अफगानिस्तान का 42, बांग्लादेश 16, हिंदुस्तान से 15। सवाल पैदा होता है ये मुल्क है किसके लिए? HIV फास्टेस्ट राइज इन एशिया,
پولیو پوری دنیا نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے, صرف 2 ممالک ہیں, پاکستان, افغانستان. ڈائبٹیز ہائیسٹ انسیڈنٹ ریٹ ان دا ورلڈ. تو آپ نے اچیو کیا کیا؟ بڑا سمپل سا ہوتا ہے. سینیٹر صاحب نے بات کی ہے, آپ ویلفیئر اسٹیٹ, حضرت عمر کی ایگزامپل دے رہے تھے, میں آج کے دور کی ایگزامپل دے دیتا ہوں, اور ویسٹرن کنٹریز کی ایگزامپل, سویڈن, ڈینمارک, ناروے, یہ سارے ویلفیئر کنٹریز ہیں. ان کا بڑا سمپل سا ہوتا ہے, آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, سیکیورٹی اسٹیٹ بنانا ہے, ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے, دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. یہ بالکل کلیئر ہے, کیونکہ آپ نے بجٹ ایلوکیشن اس کے حساب سے کرنی ہے. جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا ہے اس میں پہلے جب بجٹ بنتا ہے 15,300 جس طرح ٹیکس بتایا پورے سال کا آئے گا, تو پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے عوام پر کتنا خرچ کرنا ہے. پہلے ان کی ضرورت, ان کی تعلیم, ان کی صحت, ان کے صاف پینے کا پانی. آپ 66% شاید کہہ رہے تھے, 75% پاکستانی do not have access to clean drinking water. Do not have access to clean drinking water. Is it getting better? No. Is it getting worse? Yes. یہی پرابلم ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈ آہستہ آہستہ, جب آپ 0.8% کر لیں گے تعلیم پر خرچ, جب آپ ہیلتھ کا بجٹ 0.8% پر لیں گے, تو ظاہر سی بات ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے 2.6%, تو آپ کے تو ظاہر ہے آپ کے تو کنٹرول میں نہیں کچھ ہوگا. کیا یہ چیزیں سمجھ آنے میں کوئی دشواری ہے؟ نہیں, کوئی دشواری نہیں ہے. جو رولنگ ایلیٹ ہے, they want to keep the status quo right as it is, کیونکہ ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہی سسٹم اچھا ہے. یہی سسٹم 78 سال پہلے انہوں نے شروع کیا تھا, اور اسی سسٹم کی وجہ سے وہ امیر ہیں, اسی سسٹم کی وجہ سے پورے دنیا میں ان کی انویسٹمنٹس ہیں, اسی وجہ سے. سو وہ کیوں چینج کرنا چاہیں گے؟ آپ جتنا مرضی شور مچا لیں, آپ جتنا مرضی شور مچا لیں. میں نے وہاں کابینہ میں بیٹھ کے یہ سوال پوچھا کہ جی ہمیں جب یہ پتہ ہے کہ بچوں کو جتنا ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی, تو پھر ہم یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفینس پر خرچ کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے, تو پھر فیصلہ کریں کہ تمام پارلیمنٹ کے ممبرز, تمام ججز, تمام جرنیل, تمام بڑے بزنس مین اپنے ایک ایک بچے کی قربانی دیں گے, کمپرومائز کریں گے, اسکول نہیں بھیجیں گے. میں پھر دیکھتا ہوں کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا, کوئی نہیں بیٹھے گا. لیکن ہاں محلے میں وہ جو 78 سال سے انتظار کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ بالکل تیار ہیں, ان کے لیے آپ کے پاس 100 بہانے ہیں. سو بات یہ ہے کہ جب تک, اور یہ بڑا سمپل سا ہے. ابھی ڈاکٹر تیمور نے بات کی تھی 25 سال 30 سال پہلے, وہ کہتے ہیں 27 سال پہلے جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا, تو ہم آگے تھے. کس سے آگے تھے؟ ہندوستان سے, سری لنکا سے, ویتنام سے, کمبوڈیا سے, بنگلہ دیش سے, پر کیپٹا ہر لحاظ سے ہم آگے تھے. اب ہم پیچھے ہو گئے. اب بنگلہ دیش ہمارے سے 50% آگے ہے پر کیپٹا انکم, ہر لحاظ سے وہ آگے. تو ہوا کیا ہے؟ واٹ ہیز ہیپنڈ؟ کہ آپ نے 27-30 سال کے بعد محسوس کیا کہ ہم پیچھے ہو گئے, اور ہر سال اور گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اینڈ دیٹ از دا ڈسٹربنگ پوائنٹ, کہ جی گیپ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو فیصلہ جو ہے وہ حکمران تو نہیں کریں گے, IMF کے جنگل سے حکمران نہیں نکالیں گے, کیونکہ ان کو یہی پاکستان کے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے پاکستان اس وقت 25ویں IMF پروگرام میں, یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. کوئی دوسرا ملک 25 دفعہ IMF نہیں گیا. اگر IMF سلوشن ہوتا معیشت کی بہتری کا, تو 25 پروگرام نہ چاہیے ہوتے. ہر دفعہ غربت ہی کم کر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تقریر سنتے ہیں فائنانس منسٹر کی اور بڑے بڑے وزراء کی اور پرائم منسٹر کی, تو ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی. میں ایک پروگرام میں گیا ابھی, تو وزیر صاحب سے اینکر نے پوچھا معیشت کے حوالے سے, تو وہ جواب دے رہے تھے. انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ, ان کے پرائمری سرپلس, ان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے سارے. تو اینکر نے پوچھا اور عوام؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے سے معیشت کو پوچھا تھا. اب آپ یہ خود, میں نے کہا بھائی معیشت ہوتی کیا ہے؟ معیشت عوام سے, اگر معیشت آپ کی سالو نہیں کر سکتی, جو اس وقت جو 4 سال کا ریکارڈ ہے, 4 سال کا جو ریکارڈ ہے, وہ ایک تھوڑا سا میں ایک ایک لائن بتا دوں کہ 4 سال میں ہم نے کیا کیا. بے روزگاری
حکومت کے اعداد و شمار میں 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے. 21 سال کی حکومت کے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے حوالے سے نہیں بات کر رہا ہوں, ان کے حساب سے تو اور زیادہ ہے. انفلیشن پچھلے 4 سال کا جو مجموعی ہے مہنگائی وہ تقریباً 80% ہے, یعنی کہ 20% اینول انفلیشن. پاکستان کے کوئی 4 سال ایسے نہیں تھے جس میں 80% 4 سال میں مہنگائی بڑھی ہو. یہ ریکارڈ ہے پچھلے 4 سال کا. غربت حکومت کی اپنی رپورٹ کے حساب سے 7 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے, جبکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ جو پچھلے سال آئی تھی جس کے بعد اضافہ تقریباً کروڑ لوگوں کا ہو چکا ہے, وہ تقریباً 12 کروڑ لوگ ہیں. اب آپ ذرا حکومت کا طریقہ کار دیکھیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے وہ ہے جو 8,400 روپے کماتا ہے ماہانہ. مطلب آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ اس کے حساب سے آپ جب کسی وزیر سے پوچھیں کہ اس کا مطلب ہے 10,000 جو کماتا ہے وہ مڈل کلاس ہے. مطلب 10,000 میں وہ 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا, صرف روٹی, اور آپ اس کو مڈل کلاس کلاسیفائی کر رہے ہیں کیونکہ چھپانا ہے. حکومت کی رپورٹ کے حساب سے 29% لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے, اور حکومت کی اس رپورٹ کے مطابق یہ پاکستان کا ریکارڈ ہے. انویسٹمنٹ جو سب سے زیادہ لازمی چیز ہوتا ہے, جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, ایک دکان لگے گی تو امپلائمنٹ ہوگی, ریونیو جنریٹ ہوگا, ایکسپورٹ بڑھے گی, ٹیکسز بڑھیں گے. انویسٹمنٹ 60 سال کی لوئسٹ لیول پر ہے, 60 سال. اور یہ کس کے باوجود ہے؟ SIFC کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد. کل ایک ایڈ آیا تھا اخبار میں, گریٹ نیوز, دا ویٹ پتہ نہیں کیا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم. بس 3 سال کے بعد آپ شروع کر رہے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم. کیا امپلائمنٹ کے لیے پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی نوکریاں کا ایڈ دیا تھا. 3 سال کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر دیا تھا. ورڈ پلنج جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں لکھا ہوا, میرا نہیں ہے. 82% پچھلے 2 سال میں گرا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ اس سے بھی زیادہ گرا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ 60 سال کی لوئسٹ لیول پر انویسٹمنٹ ہے. ایکسپورٹ آپ کی 32 بلین تھی 4 سال پہلے, اب کتنی ہے؟ 30 بلین. جس کو آپ کہتے ہیں نا شیئر ہے جو اسینشل سب سے زیادہ ہوتی ہے ترقی کی طرف لے جانے کے لیے, کیونکہ آپ کو فورن ایکسچینج ارن کرنا ہے, وہ آپ کی اس وقت 4 سال کے مقابلے میں کم ہے. اب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال میں ہم 60 بلین لے جائیں گے. بھائی وہ کون سا چراغ ہے جو 4 سال میں تو آپ نے گرا دی اور اب آپ اس کو ڈبل کر, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کہ اب ہم بڑی محنت کر رہے ہیں. اب یہ بیسک فنڈامنٹلز ہیں. اب آتے ہیں انرجی سیکٹر پر جو سب سے میرا خیال ہے بدحالی کا شکار ہے, سب سے زیادہ. یہاں بہت بات ہوئی IPPs, کیپیسٹی پیمنٹ. سینیٹر صاحب اس سال پچھلے 1 سال میں 3.2 ٹریلین روپیز کیپیسٹی پیمنٹس ہوئی ہے. 3.2 ٹریلین جی, 3,200 ارب جی. اور اس کے علاوہ اسی شعبے میں سرکولر ڈیٹ جو آپ ڈیٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور 5.2 ٹریلین گیس اب بجلی کا ہو چکا ہے. اور اس 5.2 ٹریلین میں ایک 1.3 ٹریلین جو یہ کہتے ہیں ہم نے ریزالو کر دیا, وہ کیسے ریزالو کیا تھا؟ بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ کو کم کیا 1.3 ٹریلین, بینکوں سے لیا پیسہ, بینکوں کو دیں گے پروفٹ 6 سال تک, اور کس سے وصول کریں گے؟ وہ ٹوٹل 1.9 ٹریلین ہو جاتے ہیں منافع کے ساتھ. وہ اگلے 6 سال میرے آپ کے ہر پاکستانی کے بجلی کے بل سے لیں گے, اور وہ کہتے ہیں ہم نے سالو کر دیا. مطلب آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ آپ نے قرضہ لیا ان بینکوں سے, انہی کو منافع دیں گے, عوام سے لیں گے, اور کہہ رہے ہیں ہم نے سالو کر دیا. اگر وہ ہوتا تو 7 ٹریلین تقریباً پہنچ چکا ہوتا آپ کا سرکولر ڈیٹ. یہ ہے. اور سب سے زیادہ خرابی مطلب جو اگر کوئی باہر سے آئے تو وہ اس کو سمجھنا ہے کہ آپ ملک ہیں کیا ہے. ایک وقت تھا کہ پاکستان میں بجلی کا بحران اس لیے تھا کہ سپلائی کم تھی, بجلی کم پیدا کرتے تھے اور ڈیمانڈ زیادہ تھی. اب اس لیے بحران ہے کہ سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے. آپ ایسا کبھی کوئی پالیسیز بنانے والے سو آج جو پالیسی بنا رہے ہیں ان سے پہلے یہ تو پوچھیں کہ بھائی جہاں ہم آج آ کے پھنسے ہیں
جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ ہے, جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے, اور ان سب کے باوجود لوڈ شیڈنگ بھی ہے, سپلائی زیادہ ہے. اور ابھی تو ہم نے کچھ لوگوں نے بولنا شروع کیا تو وہ وہاں سے آنا شروع ہو گیا کہ نہیں ابھی ہمارا پلان نہیں ہے. ان کا پلان تھا تقریباً 20,000 میگا واٹ اور بجلی لگانے کا, اور وہ پتہ نہیں $50 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ تھی. وہ جیسے وہ سولر میں نہیں کرتے, بار بار بجلی کے وزیر کچھ نہ کچھ ایک آئیڈیا دیتے ہیں, سجیسٹ کرتے ہیں اس پر یہ ٹیکس, جب ریاکشن آتے تو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم اس نظام کو کیسے ٹھیک کریں گے. اور جو بدحالی ہے اس کا جو میرا ایک بنیادی سوال ہے, ایک میں نے کوئی 10-11 سوال ریز کیے تھے, کیا ہم ہر شعبے میں باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, کمبوڈیا, ویتنام, سری لنکا, ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہمارے ٹیکس ریٹ سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ ہمارا بجلی سب سے زیادہ بدحالی کیوں ہے؟ بجلی کے ریٹ سب سے زیادہ ایکسپینسو کیوں ہیں؟ ان امپلائمنٹ سب سے زیادہ کیوں ہے پورے ریجنل کنٹریز میں؟ سب سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر میں پاکستان میں کیوں رہ رہے ہیں؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے؟ انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ سب سے زیادہ بچے سکول نہیں جا سکتے, وہ سب سے زیادہ پاکستان میں کیوں ہیں؟ یہ کویسچنز ہیں, فنڈامنٹل کویسچنز ہیں. یہ رولنگ ایلیٹ جو کہ رول کر رہا ہے پچھلے 5-6-7 ڈیکیڈ سے, اگر آپ ان سے امید لیں, جہاں وہ لا کے کھڑا کر دیا, ایک سوال کا جواب بتا دیں کہ یہاں ہم کیوں کھڑے. اور اس کی ابھی ایک زندہ اگزامپل ہے, جنگ شروع ہوئی ایران اور امریکہ کی, تو ظاہر ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ گئیں. پاکستان نے پہلے 2 مہینے میں 60% بڑھائی پیٹرول کی پرائس, 60%. انڈیا نے 3%, بنگلہ دیش نے 16%, سری لنکا نے 30%. انڈیا میں 3% کیوں بڑھی ہے, بنگلہ دیش میں 16% کیوں بڑھی ہے, اور پاکستان میں 60% کیوں بڑھی ہے؟ خود آ کے وزیروں نے کہا کہ ہمارے پاس 1 مہینے کے سٹاکس ہیں. اب ادھر کیا کیا آپ نے؟ سب مافیاز کی بات کی تھی, 2 کی نہیں کی تھی. اس میں کیا کیا, مارچ کی 7 تاریخ کو پہلا جب انکریز کیا, امپورٹ کیا تھا $60-65 فی بیرل پرانا مال پڑا تھا, اور کیلکولیشن کی پرائسنگ کی $85-90 پر, اور تقریباً $87 بلین کا اسٹریٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ پہنچایا, اسٹریٹ ایک جھٹکے میں, ایک فیصلے میں. ظاہر ہے وہ ان کے پاس جو اسٹاک, ایک دکاندار کو بھی پتہ کیسے پرائسنگ کرنی ہے, حکومت کو نہیں پتہ کیسے پرائسنگ کرنی ہے. پھر ان کو جب اتنا شور مچا تو پھر انہوں نے دوسرا وار کیا ڈیزل میں. ڈیزل میں بڑا سمپل سا فارمولا ہے, 30% ہم امپورٹ کرتے ہیں, 70% یہاں ریفائن ہوتا ہے. 70% کا انٹرنیشنل آئل پرائسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے جو فارمولا کیا اور پرائس لگائی, وہ اس 70% پر بھی لگائی جو 30% جتنے کا آیا تھا. $150 فی لیٹر آئل ریفائنریز کو فائدہ پہنچایا تقریباً 1 مہینے تک. جنگ کے بعد مشکل ترین وقت میں $150 فی لیٹر ڈیزل کا. جب شور اتنا زیادہ ہو گیا تو وزیر اعظم ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا میں فل فور $145 واپس لیتا ہوں. بھائی یہ پہلے یہ تو بتائیں کہ وہ انکریز کیوں کر کے گئے تھے؟ انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ گئی, آپ نے پیٹرولیم لیوی $80 بڑھا دیا. بھائی انٹرنیشنل آئل پرائسز کا پیٹرولیم لیوی کا کیا تعلق ہے؟ ایک جرگا ٹیکس ہے جو آپ موٹر سائیکل والے سے بھی اتنا لیتے ہیں اور مرسیڈیز والی کار چلانے والے سے بھی اتنا لیتے ہیں. اتنا ہی 1 لیٹر پر جتنا امیر ترین شخص دیتا ہے اتنا ہی ایک موٹر سائیکل والا, ایک چھوٹی کار والا, ایک رکشے والا دیتا ہے. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اور اتنے مشکل وقت میں جب اس کا گزرنا, مطلب ایک جو اس کا مہینے کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہے, امپاسبل ہے, اس میں آپ اس کو آ کے پھر جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور پھر اس کویسچن کا آنسر اس لیے نہیں دیتے. ایک وزیر کہتے کہ اب آپ ہمارا مقابلہ بنگلہ دیش سے کریں گے, تو اب اگر بنگلہ دیش سے بھی نہیں مقابلہ کرنا تو کرنا کس سے ہے؟ ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹری سے. اور سب سے زیادہ ظلم جو تضاد ہے پاکستانی سسٹم میں, جب عوام کا وقت آتا ہے تو پاکستان ایک غریب ملک ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے, یہ بتایا جاتا ہے جب عوام کا وقت آتا ہے, اور جو کہ ہے نمبرز بتاتے ہیں. اور جب رولرز کا وقت آتا ہے تو ان کا رہنا سہنا
ان کے محلات, ان کے کارز کے فلیٹ, ان کے جہاز کسی ویسٹرن کنٹریز کے رولر سے مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. ان سے زیادہ آپ مقابلہ, میں چیلنج 10 دفعہ دے چکا. آپ سویڈن کے پرائم منسٹر کو لے لیں, ناروے, ڈنمارک, فرانس, یو کے, جاپان, ساؤتھ کوریا, یہ امیر ملک ہیں. ان کو دیکھ لیں وہ کیسے رہتے ہیں, ان کے کتنے نوکر چاکر ہیں, ان کے فلیٹ آف کارز کون سی ہے, ان کے کون سے جہاز ہیں. ایک کینیڈا کا ایک پروونس ہے, اس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک جہاز لیا جو کہ آدھی قیمت پر تھا جو چیف منسٹر نے یہاں لیا, آدھی قیمت پر. شور مچا, انہوں نے بیچ دیا. یہاں شور مچا کے تھک گئے. یہ کہہ رہے نہیں, 90 کروڑ روپے صرف 2 پائلٹس کا خرچ ہے سال کا, 90 کروڑ روپے. اور وہاں عوام کو کہتے ہیں یہ غریب ملک ہے. یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی کم سے کم بولنا تو چاہیے. تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں, اور آپ کو میرے سے زیادہ اندازہ ہے کہ بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آج کی تقریر, آج کا یہ جو خلاصہ ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر بعد سب جگہ پہنچ جائے گا, اور وہاں سے تھریٹس, انٹیمیڈیشن, کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اور ایک یہ ضرور کہنے کی ضرورت ہے کہ NFC ایوارڈ 2 مہینے پہلے ایک شروع کی ڈیبیٹ کہ جی پروونسز بڑا کھا جاتے ہیں, پروونسز کو بڑا چلا جاتا ہے, سینٹر کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. یہ ایک 18th امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی سے پاس ہوئی تھی. NFC ایوارڈ میجورٹی سے پاس ہوا تھا, آئین کا حصہ ہے. آپ کو 57.5% اس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. سب سے پہلا جو ظلم کیا گیا آج سے چند سال پہلے, وہ پیٹرولیم لیوی کو اس سے ہٹا دیا کہ یہ صوبوں کو اس کا حصہ نہیں ملے گا. وہ پارلیمنٹ سے ہی کروائے, اسی پارلیمنٹ سے کروائے. 1.5 ٹریلین روپیز آپ اس کے حصے میں لیتے ہیں, اگلے سال 1.7 ٹریلین. اور بائی دا وے میں آپ کو صرف اس کی نوعیت بتا دوں, اگلے سال 1.7 ٹریلین, اس سال 1.5 ٹریلین, کتنے ہو گئے 3.2 ٹریلین. آپ کو پتہ ہے جو آپ کا IMF پروگرام ہے جس کے بیسس پر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے سوائے جہاز لینے کے اور بڑی بڑی کاریں لینے کے, وہ 3 سال کا پروگرام ہے $7 بلین کا, جس کے لیے پاکستان نے اپنی انڈیپینڈنس, سوورینٹی وغیرہ سب ختم کر دی. وہ ہے ٹوٹل 7 بلین کا 3 سال میں. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 2 ٹریلین روپیز بنتا ہے. پیٹرولیم لیوی میں آپ 3.2 ٹریلین پاکستان کے عوام سے لے رہے ہیں. اب IMF کا آپ سوچیں نوعیت کیا ہے, اس کے مقابلے میں 3.2 ٹریلین پیٹرولیم لیوی آپ لے رہے ہیں, 2 ٹریلین آپ کا ٹوٹل پروگرام ہے. اور اس کے لیے آج 2 ٹریلین آپ کو بھیج رہے ہیں ریمیٹنسز. ابھی ظلم یہ ہے کہ آج ہی ہیڈ لائن لگی, میں عمار کو دکھا رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ اسکول کے بچوں کی پینسلز اور کتابوں پر انہوں نے ٹیکس چھوٹ مانگا IMF سے. خبر یہ لگا, خود حکومت کہہ رہی ہے, IMF نے ریفیوز کر دیا. لیکن IMF نے فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس کے ٹکٹس پر جو ٹیکس ہے وہ ضرور ایکسیپٹ کر لیا. اکانومی پر نہیں چینج کیا, فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس پر چینج کر دیا. جو اشافیہ باہر جاتی ہے, شاپنگ کرتی ہے, وہ کریڈٹ کارڈ پر جو ٹیکس لگتا تھا اس کو تقریباً ختم کر دیا. لیکن پینسل اور کتابیں جو ہیں اس پر جو ٹیکس ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ابھی رہنا چاہیے. ابھی اس سے زیادہ ظلم ہو سکتا ہے؟ آپ ایک طرف آپ کس بیسس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے لیں, جب آپ ان چیزوں پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ ایک اور چیز, جس طرح آپ تقریر سنی ہوگی, پتہ نہیں آپ کی ہمت اگر ہے تھی, کہ فائنینس منسٹر جو باتیں کرتے ہیں پرائمری سرپلس ہم نے اچیو کر لیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ نے کیسے اچیو کیا؟ آپ نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جس کے تحت وہ ہیلتھ یونٹ لگنے تھے, جس کے تحت وہ اسکول لگنا تھا, جس کے تحت آپ نے اسکولوں میں اضافہ کرنا تھا, تعلیم میں اضافہ کرنا تھا, جس کے تحت پانی کے منصوبے, جو صاف پینے کے پانی کے منصوبے, ان کو ڈراپ کر کے, ان کو کینسل کر کے آپ کہہ رہے ہیں پرائمری سرپلس اچیو کر دی. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کون نہیں کر سکتا؟
کہ عوام کو اتنا برا مار کے IMF کو خوش کرنے کے لیے جی ہم نے پرائمری سرپلس اچیو کر لیا تھا. سو آئی تھنک یہ تو ہم کل بھی ہماری پرسوں پریس کانفرنس تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. سو ہم تو اس بجٹ کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. اس سے اگر امید کوئی لگا کے بیٹھا ہے تو میرا خیال ہے اس سے بالکل اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرف ہمیں لے کے جائے گا. زیادہ غربت, زیادہ مہنگائی, زیادہ بے روزگاری, اور وہ ہمارا فیوچر ہے جب تک آپ کچھ کر کے ان حکمرانوں کو. بائی دا وے کل وہ ہم پرسوں تھے ایک سیمینار میں, تو PTI کے رہنما مزمل اسلم, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم حکومت کو گرا دیں, ہم تھوڑا سا تنقید کرنا چاہتے ہیں. تو جب میری باری ہے میں نے کہا میں تو بالکل گرانا چاہتا ہوں. یہ کون سی لاجک ہے بھائی, اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں اتنا ظلم اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ہم اور طول دینے کے لیے تیار ہیں, اور طول دینے کا مطلب مجھے میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے اگر آپ نے اور ظلم کرنا ہے, اور زیادتی کرنی ہے, اور محرومیاں پیدا کرنی ہیں, تو پھر آپ اس کو اور طول دینے کے لیے تیار ہوں. ادروائز ہم سب کو اپنی اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ظلم کا نظام جو ہے ختم ہونا چاہیے. کے زیر اثر ہے ملکی خود مختاری اور ملکی سالمیت کے متصادم ہے. اس غلامی کی وجہ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کے علاوہ ایک چھوٹے طبقے کی بے ایمانیاں ہیں, جس میں سالانہ 2400 ارب جمارات شامل ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجے سے آزاد کیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ زرعی معیشت کی بحالی کے لیے کم از کم سپورٹ پرائز کو بحال کیا جائے, ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کھاد بیج کی لوٹ کھسوٹ کو روکا جائے تاکہ دیہی معیشت اپنی بحالی کی طرف واپس آئے. زرعی معیشت کی بحالی کے لیے واٹر انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے صوبائی حکومتیں زراعت پر اپنے بجٹ کو کم از کم 10% تک مختص کریں تاکہ ملکی پیداواری فورس کے 43% حصے کو معاشی زندگی دوبارہ شروع کی جا سکے. پاکستان کا انرجی بحران انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ سے جڑے ہوئے غیر منصفانہ معاہدوں کو بالفور ختم کیا جائے, اور جو مالکان اس سلسلے میں نظر ثانی سے انکار کریں ان پلانٹس کو قومی تحویل میں لیا جائے. تعلیم, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نواز شریف اسکول آف ایمنس کے نام پر نجکاری کے عمل کو بالفور روکا جائے, اور ان شعبوں کے لیے GDP کا کم از کم 20% مختص کیا جائے. پاکستان کا اقتدار اعلیٰ سامراجی اداروں کے ہاتھوں جرحمال ہے, اور معاشی پالیسیاں انہی سامراجی اداروں اور ان کے گماشتہ حکمرانوں کے زیر اثر مرتب ہو رہے ہیں. پاکستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ تقاضا کرتی ہے کہ سامراجی معاہدوں اور قرضوں کی واپسی سے بالفور انکار کیا جائے تاکہ